خوش آمدید کہتے ہیں اپنے دونوں مہمانوں کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رانا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی ہے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. کچھ آپ کا تھکاوٹ بہت سے؟ شکریہ کہ آپ نے اس محفل میں ہمیں مدعو کیا ہے. جزاک اللہ. میں شکر گزار ہوں آپ کی انتظامیہ کا اور آپ کا. جزاک اللہ. اور کچھ تھکاوٹ سے ڈل سے بھی لگ رہے ہیں مجھے. نہیں ٹھیک. اچھا مقبول ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ہے. اور مقبول بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ اجمل شوبی بھائی اور FM100 آپ کی ٹیم ساری کہ ہمیں اس بابرکت محفل میں ذکر محمد و آل محمد کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ بلا لیتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ ہم کہاں بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سرکار ہم کہاں بلاتے ہیں، ہماری اوقات ہے بلانے کی. بات ہے کہ قدرتی طور پر سارے سلسلے بن جاتے ہیں. آدمی کبھی کبھی سوچتا بھی نہیں اور وہ سلسلے بن جاتے ہیں. سوچتا کہیں جانے کا نکل کہیں جاتا ہے وہ کہیں اور چلے. تو یہ تو وہ سارے سلسلے قدرتی طور پر خود ہی بس سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال آج آپ کو پتا ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ خاص ہے ہمارا ایک ہے سلسلہ، اور عید میلاد النبی کے حوالے سے سلسلہ بالکل ہے، نعتیہ کلام کا ہے، اور کچھ نعت کے حوالے سے میرے خیال بات چیت بھی کچھ ضرور ہوگی انشاءاللہ. تو ابتدا کرتے ہیں، پھر آپ سے ابتدا کچھ کریں کچھ یا رب ذوالجلال کے نام سے بے شک ہم جی بسم اللہ پیش خدمت ہے. جی بسم اللہ کہ صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے، واہ واہ سبحان اللہ. صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے، دن گزرتا ہے بہت آرام سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے، دن گزرتا ہے بہت آرام سے، اور جب بھروسہ ہے خدا کی ذات پر، سبحان اللہ کیا کہنے. جب بھروسہ ہے خدا کی ذات پر، کیوں ڈروں میں گردش ایام سے. سبحان اللہ واہ جی واہ واہ واہ. کیوں ڈروں میں گردش ایام سے، گردش ایام سے. جب بھروسہ ہے خدا کی ذات پر، کیوں ڈروں میں گردش ایام سے. ہے فلائے نوع انسان آشکار، کیا کہنے. ہے فلائے نوع انسان آشکار، رب اکبر کے ہر ایک پیغام سے. سبحان اللہ بے شک. رب اکبر کے ہر ایک پیغام سے. اور وہ میری شہرک سے بھی نزدیک ہے. کیا کہنے. وہ میری شہرک سے بھی نزدیک ہے. واہ بے شک. زندگی روشن ہے اس کے نام سے. سبحان اللہ بے شک. زندگی روشن ہے اس کے نام سے. اور کیوں نہ قیصر دل میں ہو خوف خدا، کیوں نہ قیصر دل میں ہو خوف خدا. منسلک ہوں مذہب اسلام سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیوں اللہ. نہ قیصر دل میں ہو خوف خدا. منسلک ہوں مذہب اسلام سے. بہت عمدہ. اور جب بھروسہ ہے خدا کی ذات پر، واہ واہ. کیوں ڈروں میں گردش سبحان اللہ واہ واہ. اور صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے، دن گزرتا ہے بہت آرام سے. واہ 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 بے شک. کیا خوبصورت. واہ 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 بالکل بہت خوبصورت. واہ بہت خوبصورت. جی مقبول بھائی. میں اجمل بھائی ایک نعت پیش کروں گا، چند اشعار. جی جی رانا صاحب اجازت ہے؟ اجازت پلیز. تمام رات یہی بار بار دیکھتا ہوں، واہ. تمام رات یہی بار بار دیکھتا ہوں. میں خواب کوئے شہ نامدار دیکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. تمام رات یہی بار بار دیکھتا ہوں، میں خواب کوئے شہ نامدار دیکھتا ہوں. اور سنبھالتا ہوں طبیعت بہا کے آنکھ سے اشک، سنبھالتا ہوں طبیعت بہا کے آنکھ سے اشک. جب اپنے قلب پہ فرقت کا بار دیکھتا ہوں. سبحان اللہ واہ جی واہ. اور سنبھالتا ہوں طبیعت بہا کے آنکھ سے اشک، جب اپنے قلب پہ فرقت کا بار دیکھتا ہوں. اور شعر پیش خدمت ہے کہ طواف گنبد خضرا کے شوق میں ہر دم، طواف گنبد خضرا کے شوق میں ہر دم، میں دوش فکر پہ خود کو سوار دیکھتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ جی واہ جی. طواف گنبد خضرا کے شوق میں ہر دم، میں دوش فکر پہ خود کو سوار دیکھتا ہوں. اور درود بھیجتا پیہم نبی و آل پہ ہوں، درود بھیجتا پیہم نبی و آل پہ ہوں. ذرا سا دل کو اگر بے قرار دیکھتا، واہ جی واہ واہ جی واہ. درود بھیجتا پیہم نبی و آل پر ہوں، ذرا سا دل کو اگر بے قرار دیکھتا ہوں. اور ثنا نبی کی جو لکھتے ہیں غیر مسلم لوگ، ثنا نبی کی جو لکھتے ہیں غیر مسلم لوگ،
میں ان کے واسطے بھی دل میں پیار دیکھتا ہوں. سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. ثنا نبی کی جو لکھتے ہیں غیر مسلم لوگ، میں ان کے واسطے بھی دل میں پیار دیکھتا ہوں. اور جہاں پہ آپ کے لطف و کرم کے پھول کھلیں، جہاں پہ آپ کے لطف و کرم کے پھول کھلے، وہاں پہ رحمت پروردگار دیکھتا ہوں. کیا واہ، سبحان اللہ جی، واہ واہ. جہاں پہ آپ کے لطف و کرم کے پھول کھلے، وہاں پہ رحمت پروردگار دیکھتا ہوں. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ انہی کے نام سے ہوتا ہے ہر سخن مقبول، انہی کے نام سے ہوتا ہے ہر سخن مقبول، انہی کے نام کا سب اعتبار دیکھتا ہوں. سبحان اللہ جی، واہ واہ. انہی کے نام سے ہوتا ہے ہر سخن مقبول، انہی کے نام کا سب اعتبار دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. تمام رات یہی بار بار دیکھتا ہوں، میں خواب کوئے شہ نامدار دیکھتا ہوں. سبحان اللہ جی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت مقبول بھائی، بہت خوبصورت کلام، واہ واہ، بہت خوبصورت. ماشاءاللہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بالکل شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے رانا خالد محمود قیصر صاحب موجود ہیں، اور سید مقبول زیدی صاحب موجود ہیں، اور آپ سب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہماری لائیو ٹرانسمیشن کو آپ ریڈیو پر تو سن ہی رہے ہیں، مگر سننے کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر FM 100 پاکستان کا آفیشیل پیج آپ جوائن کر سکتے ہیں، یا میرے پیج پر آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. اور وہ پیج ہے facebook.com/FM24735، یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آفیشیل پیج پر facebook.com/اجمل شوبی آفیشیل، AJMALSHOBI آفیشل. تو یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ سکیں گے اور ہمارے ساتھ آپ رہ سکیں گے خوبصورت و بابرکت محفل میں. لائیو کال کرنا چاہیں تو 11111 پر آپ ہمیں کال کر سکیں، مگر ابھی نہیں، کچھ دیر کے بعد تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر لائیو کال کا سلسلہ ہم کریں گے. مگر ابھی فی الحال آپ کال نہ کیجیے گا، کیونکہ ابھی سلسلہ جو ہے وہ ہمارا ہے، ابھی تھوڑی گفتگو بھی ہے، تھوڑا کلام بھی ہے. ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود سلیم فوز صاحب ہمیں اس وقت ویڈیو پر دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. بہت شکریہ جی. اور کہتے ہیں کہ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، مگر ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں. ریئلی بات، کیا خیال ہے؟ مس تم کر رہے ہیں؟ بالکل مس کر رہے ہیں. سلیم فوز ایک مضبوط شاعر ہیں اور کراچی کا حوالہ ہیں. بالکل، بہت. اور ماشاءاللہ بس کبھی کبھی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور خالد محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور حسین آپ کا بہت شکریہ. سبحان اللہ جی، بہت بہت جزاک اللہ. سعید خاور صاحب ہمارے بڑے پیارے سے، تو بڑے سینئر جرنلسٹ سعید خاور صاحب، اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں 92 نیوز کے جو ہیں، ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اور بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اور ہمت دے، توفیق دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ امان میں رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انضمام گل کشمیری ہمیں جوائن کیا. السلام بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ہم ٹھیک ٹھاک ہے. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. شراز احمد نے ہمیں جوائن کیا کہ عید میلاد النبی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ منزہ کلیم نے ہمیں جوائن کیا. سلام سرکار کی آمد مرحبا. سبحان اللہ، جزاک اللہ جی. شراب صاحب بہت شکریہ آپ کا. کہتا ہے السلام علیکم سر، الحمد للہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اس سعادت سے بھرپور حاضری پر آپ اور آپ کے دونوں مہمان ثنا خانوں کو سلام. سرکار سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. یہ دونوں ہمارے مہمان جو ہیں وہ ثنا خان ہیں، بلکہ یہ جو ہے دونوں مہمان ہمارے بڑے سینئر شاعر ہیں خاور صاحب، اور ماشاءاللہ اور بڑے سینئر جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب ہیں. اور دوسرے ہمارے ساتھ سید مقبول زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان دونوں کی جانب سے بھی آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سعید خاور صاحب، اور سعید خاور صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہم نے بھی لکھنا سیکھ لیا. تو بہت شکریہ جی. چلے جی ایک بار پھر آتے ہیں کچھ ران صاحب آپ کی طرف جانب آ جاتے ہیں. جی بسم اللہ. حمد کے بعد نعتیہ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جی بسم اللہ. نعت کا مطلب ہے، گر یہ نہیں تو آئینے میں دن کے رات ہے، گر یہ نہیں تو آئینے میں دن کے رات ہے، اور صدقہ رسول پاک کا یہ کائنات ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں تو آئینے میں دن کے رات ہے، اور صدقہ رسول پاک کا یہ کائنات ہے،
اور کوئی نبی بھی رتبے میں ان سے بڑا نہیں، کوئی نبی بھی رتبے میں ان سے بڑا نہیں، بعد از خدا بزرگ محمد کی ذات ہے۔ کوئی نبی بھی رتبے میں ان سے بڑا نہیں، بعد از خدا بزرگ محمد کی ذات ہے، اور حکم خدا نہیں ہے، حکم خدا نہیں ہے تو کھلتے نہیں ہے لب، حکم خدا نہیں ہے تو کھلتے نہیں ہے لب، ختم رسول کی بات خدا ہی کی بات، سبحان اللہ، واہ جی واہ، رسول کی بات خدا ہی کی بات ہے، اور حب رسول ہے جس کو قیامت میں جیت ہے، واہ سبحان اللہ، حب رسول ہے جس کو قیامت میں جیت ہے، حب رسول جس کو نہیں اس کو مات ہے، سبحان اللہ جی واہ واہ، حب رسول جس کو نہیں اس کو مات ہے، اس میں کچھ اختلاف نہیں میرے دوستو، واہ، اس میں کچھ اختلاف نہیں میرے دوستو، انہی کی ذات حشر میں وجہ نجات ہے، ان کی ہی ذات حشر میں وجہ نجات ہے، اور ہر دل میں جاگزی ہے محبت رسول کی، ہر دل میں جاگزی ہے محبت رسول کی، ہر آئینے میں آپ کا حسن صفات ہے، ہر آئینے میں آپ کا حسن صفات ہے، اور دنیائے بے ثبات میں جو کامیاب ہوں، دنیائے بے ثبات میں جو کامیاب ہوں، قیصر رسول پاک کا یہ التفات ہے، دنیائے بے ثبات میں جو کامیاب ہوں، قیصر رسول پاک کا یہ التفات ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، واہ واہ سبحان اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور جناب حافظ نعمان الہی نے بھی ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم جی، یہ آپ کے اس کو سائلنٹ کر دیں پلیز دونوں کو نا۔ تو جناب کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، شعبی بھائی کیسے ہیں؟ میں بھی دیکھ اور سن رہا ہوں جی، بالکل سبحان اللہ، بالکل ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور شیخ عبد الغفار نے بھی جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم اجمل صاحب، وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ اور اس کے بعد جناب سعید خبر صاحب کہتے ہیں کہ نعت گوئی ثنا خوانی بھی ہے سرکار، جی سرکار بالکل صحیح کہا، نعت گوئی ثنا خوانی، بالکل نعت گوئی ہے اگر دیکھا جائے تو، ہاں بنیاد تو یہی ہے، بالکل صحیح، بہت شکریہ، صحیح، میں تو بالکل مان گئے تھے میں بالکل۔ اور اس کے بعد جی پھر حافظ صاحب کہتے ہیں شعبی بھائی میں نے پہلی دفعہ میسج کیا ہے جی، میں نے آپ کا میسج پڑھ بھی لیا ہے، اور بے فکر ہیں جو میسیج میرے سامنے آتے ہیں میں ضرور پڑھتا ہوں، یہ کبھی کبھی تھوڑا میسیج اسپیڈ سے آگے نکل جاتے ہیں، مگر کیا کریں کبھی کبھی ہوتا ہے، مگر کوشش ہوتی ہے کہ تمام میسیج کو ہم شامل کر لیں۔ اور ایک بار پھر ہم آتے ہیں جناب مقبول زیدی صاحب کی جانب، جی مقبول بھائی۔ نعت کا مطلب پیش خدمت ہے خالد بھائی۔ ثنائے سیرت محبوب یزدانی کی خواہش ہے، سبحان اللہ، ثنائے سیرت محبوب یزدانی کی خواہش ہے، میرے فانی سخن کو جزو لافانی کی خواہش، سبحان اللہ جی، واہ جی واہ واہ، ثنائے سیرت محبوب یزدانی کی خواہش ہے، میرے فانی سخن کو جزو لافانی کی خواہش ہے، اور اگرچہ جانتا ہوں نعت گوئی وصف قرآن ہے، سبحان اللہ، بے شک، اگرچہ جانتا ہوں نعت گوئی وصف قرآن ہے، پر ان کے لطف سے یہ فکر ارزانی کی خواہش ہے، کیا بات ہے جی، واہ جی واہ، اگرچہ جانتا ہوں نعت گوئی وصف قرآن ہے، پر ان کے لطف سے یہ فکر ارزانی کی خواہش ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ زمینیں بخش دیتا ہے مجھے وہ آسماں والا، کیا کہنے جناب، زمینیں بخش دیتا ہے مجھے وہ آسماں والا، میں اس سے جب بھی کہتا ہوں ثنا خوانی کی خواہش، کیا بات ہے، سبحان اللہ جی، واہ واہ، زمینیں بخش دیتا ہے مجھے وہ آسماں والا، میں اس سے جب بھی کہتا ہوں ثنا خوانی کی خواہش ہے، اور بس اب درکار ہے توقع غلامانی شہ والا، کیا کہنا جی، سبحان اللہ، بس اب درکار ہے توقع غلامانی شہ والا، بس اب یہ آخری جیون کے زندانی کی خواہش، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس اب درکار ہے توقع غلامانی شہ والا، بس اب یہ آخری جیون کے زندانی کی خواہش ہے، اور مجھے بھی
चाकरी में अब जरा मुझे भी चाकरी का अब जरा जिब्रील मौका दे, मुझे भी चाकरी का अब जरा जिब्रील मौका दे, मुझे भी उस दरे अक़दस पे दरबानी की ख्वाहिश, क्या बात है, सुभान अल्लाह जी, वाह जी वाह, मुझे भी चाकरी का अब जरा जिब्रील मौका दे, मुझे भी उस दरे अक़दस पे दरबानी की ख्वाहिश है। और मक्ता पेश खिदमत है कि सुना है भीगती आंखें वहाँ मकबूल होती हैं, वाह जी वाह, सुना है भीगती आंखें वहाँ मकबूल, क्या जी क्या, सुना है भीगती आंखें वहाँ मकबूल होती हैं, सो हर लम्हा अब अपनी आंख में पानी की ख्वाहिश, सुभान अल्लाह जी, वाह जी वाह, सुना है भीगती आंखें वहाँ मकबूल होती हैं, सो हर लम्हा अब अपनी आंख में पानी की ख्वाहिश है, सनाए सीरत महबूब यज़दानी की ख्वाहिश है, सुभान अल्लाह, मेरे फानी सुखन को जुज़्व लाफानी की ख्वाहिश। क्या बात है, वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वाह वाह, आपका माशाल्लाह तखल्लुस भी क्या खूबसूरती से इस्तेमाल हो रहा है, देखिए क्या क्या खूबसूरत इस्तेमाल, बड़ी खूबसूरती, बड़ी खूबसूरत सर, क्या बात है, तो आप तो वैसे मकबूल है माशाल्लाह, बस वाह वाह, आपकी दुआएं और सरकार का कलम में करम है, ये जैसा आपने कहा था उनका हुक्म होता है तो बुलावा होता है, बेशक बेशक, तो ये नात गोई भी उनके हुक्म से और उनके इज़्ज़त के बगैर सही बात मुमकिन नहीं है, अता के बगैर। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, थोड़ा सी हम ये करें, बात मैं करना चाहूँगा राना साहब और मकबूल भाई कि नात गोई के हवाले से हमारे बहुत सारे शोरा कराम हैं, मगर आप देखें आम तौर पे मगर नात गोई के हवाले से चंद हमारे नाम हैं जो नात गोई के हवाले से हमें नज़र आते हैं, और हर शायर की किताब में एक हमद एक नाती होती है जी आम तौर पे, तो ऐसा क्यों, मतलब क्या, मतलब जब एक यहाँ एक थोड़ा सा ये बात का इकरार करना पड़ेगा कि शेरी मजमूओं में लोग तबर्रुकन बरकत के तौर पे नात, हम, सलाम, मनक़बत शामिल करते हैं एक एक बस वो, और जो इस खुसूसी तौर पे जो तबाज़माई करते हैं नात के मैदान में, उनके जो मजमूए हैं वो उससे भरपूर होते हैं, लेकिन हर एक शायर की ये ख्वाहिश होती है कि उसके मजमूआ कलाम का इब्तिदा अल्लाह के नाम से हो, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, फिर सलाम बर इमाम आली मकाम हो, फिर मनक़बत हो। ये एक भी एक शोरा की अक़ीदत है जो एक रिवायत चली आ रही है। ये वैसे मकबूल साहब अभी आपके सामने थोड़ा से रोशनी डालेंगे नात के हवाले से, पर मैं जो कुछ कोशिश करूँगा। जी मकबूल भाई, मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ा दूँ कैसर भाई की, कि शायरी मुख्तलिफ असनाफ के गिर्द घूमती है, फन शायरी जो है, मतलब इसमें गज़ल भी है, नज़्म भी है, फिर नज़्म में भी बहुत सारे मज़ामीन हैं, अलग अलग हैं, नज़्म मुअर्रा है, आज़ाद नज़्म है, नज़री नज़्म है, पाबंद नज़्म है, बहुत सारे ऐसे उसके असनाफ हैं नज़्म के भी। फिर सलाम की सिन्फ है, हमद की सिन्फ है। तो अच्छा, इसके साथ साथ मौजू, ये तो मौजूआती असनाफ हो गई, इसके साथ साथ जो अदब के असनाफ है वो अलग है, मसनवी है, कसीदा है, क्या नाम, मरसिया है, नोहा है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो उसमें ये है कि हमद का मजमूआ कलाम ज़ाहिर मुकम्मल सारे हमद होती हैं उसमें, नातिया मजमूआ कलाम होगा तो नाते होंगी सारी, लेकिन रिलीजियसली जो शोरा कराम है ख़ास तौर पे मुसलमान या हमारे मुस्लिम जो इसका माशरे का हिस्सा गैर मुस्लिम शोरा कराम भी हैं, तो वो बरकत और अकीदत के हवाले से पहला जो पेज है वो हमद अल्लाह के नाम से देते हैं, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह, और उसके बाद जैसे मर्तबा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो नात दे देते हैं। तीसरी सिन्फ में सलाम आ जाता है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा का। तो फिर कुछ लोग अपने मुर्शिद की मनक़बत या कोई अपने किसी दादा परदादा की कुछ लिखी हुई वो दे देते हैं। तो ये मतलब हमारे यहाँ एक तरतीब है, लेकिन ऐसा कतन नहीं है कि लोग कंजूसी से वो करते हैं, बल्कि उनके पूरे मजमूए हमद और नात के भी मौजूद हैं और होते हैं खुसूसी तौर पर। मगर ये आम तौर पर मैंने देखा है कि नात गोई के हवाले से मतलब ज़्यादा हमारी जो है शोरा करा वो नात गोई से ज़्यादा मुझसे नहीं कहनी, क्योंकि एक तो ये बड़ा नाजुक बहुत मरहला है, बड़ा नाजुक मरहला भी बड़ा नाजुक है। आम शायरी के हवाले के अगर देखा जाए उस हवाले से तो है भी, वैसे भी बड़ा नाजुक सा काम है ये।
بالکل تیز دھار پہ چلنے والا کام. اجمل بھائی یہ میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ سلیم فوج صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ریگولر ہمیں, اور ان کا میسیج بھی ہے. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جناب, کہتے ہیں شوبی بھائی آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ واقعی اتنا نازک کام ہے کہ میں 35 سال میں صرف 4 نعت حاصل کر سکا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 35 سال میں صرف 4 نعت حاصل کر چکا ہوں. بہرحال جو, اور اس کے بعد فضلی اکبر کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حافظ نعمان الہی کہتے ہیں شوبھ بھائی میں بھی نعت خواں ہوں, مجھے بھی اپنے کسی پروگرام میں آپ آنے کا موقع دیں. آپ ایک کام کریں حافظ نعمان صاحب کہ آپ اپنی کچھ آواز میں فلیٹ بغیر کسی ساؤنڈ افیکٹ کے کچھ کلام جو ہے وہ آپ مجھے اپنی آڈیو میں ریکارڈ کر کے مجھے آپ ان باکس کر دیں, اس کے ساتھ اپنا نمبر بھی آپ ان باکس کر دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پھر آپ کو ہم سنوں گا, اور اس کے بعد پھر ضرور آپ کو موقع دیں گے. اور یہ میں تھوڑا سا جو میں نے پروسیجر بتایا یہ پروسیجر میں سب کے لیے ایک ہی ہے, سب کے لیے. تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ کے اپنی پالیسی کچھ اصول ہوتے ہیں, اس وجہ سے ذرا پلیز ٹھیک ہے. اور فردوس سے ولی خان نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں ماشاء اللہ جی نائس, بہت شکریہ, جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. اور اب ایک بار پھر جی مقبول بھائی آپ بات کر رہے تھے کچھ. ہاں میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا جی کہ اس میں شوبی بھائی اگر ہم 35-40 سال پہلے چلے جائیں تو نعت اس سے بھی کم ملتی ہے ہمیں. نعت پہ بالکل کام جو ہے وہ نہیں ہوا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ نعت کو کچھ لوگ جو ہے ریلیجیسلی اسے کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھتے. میری کچھ حضرات سے ایسی بات ہوئی ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گفتگو سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. اچھا اب دیکھیں, غزل کہہ رہا ہے ایک آدمی اور نعت نہیں کہہ رہا, یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شاعر ہے. اچھا پھر جو مسلمان ہے اس سے پتا ہے کہ اللہ کا مقام جو ہے وہ وہاں تک کوئی بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جیسے ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کس مسلمان کو اس سے انکار ہے؟ تو شاعر جس کا شعور ایک عام آدمی سے زیادہ ہوتا ہے تو کیا وہ غلطی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. میں نے 100-150 نعتیں کہیں, میرے استاد عارف منصور ماشاءاللہ نعت گو شاعر تھے ماشاءاللہ, تو میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی ایسا کہ جی بڑے احتیاط کی ضرورت ہے, بڑے ایسا قطعاً نہیں ہے. کہ دیکھیں مطلب شہر علم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, میرے قلم سے جو نکلتا ہے ان کی چاکری نوکری کے بغیر تو نکل ہی نہیں سکتا. تو شاعر غزل بھی کہہ رہا ہے وہ بھی وہیں سے عطا ہو رہی ہے. تو جہاں سے پورا علم مجھے عطا ہو رہا ہے اس کی نعت کہتے ہوئے میں کہوں جی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, میں لکھتا ہی نہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی احتیاط کی ضرورت ہے تو احتیاط کریں, آپ احتیاط سے لکھیں, احتیاط سے لکھیں. اور اول تو احتیاط کیا ہے سب مسلمانوں کو پتہ, بھائی معاذ اللہ خدا نہ خواستہ رسول کو کوئی بڑھا کے تھوڑی لکھ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں میں اپنے جو میرا محبوب خیالی ہے اس کے تو میں زمین آسمان کے قلعہ پہ قطعاً گناہگار نہیں ہوا, اور خدا کے محبوب کی ثنا کرتے ہوئے میں احتیاط کروں کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے بالکل. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ ایک سازش تھی کہ جس کے تحت نعت کو اسے روکا گیا شعراء کرام کو, اور اب الحمدللہ باقاعدہ ادارے ہیں جو نعت پہ کام کر رہے ہیں. دبستان وارثیہ کا میں نام لوں گا, قمر وارثی جس کے ناظم اعلیٰ ہیں, میں نے سیکھا ہے وہاں سے, وہ ردیفوں پہ ہر مہینے نئی نعت کہلواتے ہیں لوگوں سے, اور پھر سال کے آخر میں پورا مجموعہ شائع کرتے ہیں. پچھلے 35-40 سال سے قمر وارثی کا یہ کام ہے, اور انہیں بلائیے یہاں کسی پروگرام میں شوبی بھائی, اور وہ آپ کو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کا بہت بڑا نام ہے قمر وارثی کا, واقعی بالکل میں استاد شخصیت ہے, ہم نے ان سے سیکھا ہے بہت کچھ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں نعتیں لکھ لی, انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی, تو انسان ہے, ہم بھی سب خاک سے اس سے. تو یہ قطعاً عذر جو ہے کہ جی وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے میں لکھتا نہیں. تو بھائی اگر بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ کھانا زہریلا نہ ہو جائے تو آدمی کھانا ہی نہ کھائے. یہ بات تو سچ ہے, بیمار ہو جاؤں میں کھا کے وہ ہوں, میں کھانا ہی نہ کھاؤں, پتہ نہیں کیا پتہ زہریلا ہو اس لیے کھاؤں نہیں میں. اور اگر احتیاط کرنی ہے تو کرو, مگر کرو. احتیاط یہ اپنی جگہ ویسے صحیح ہے کہ احتیاط سے لکھو, مگر لکھو تو صحیح, کم از کم لکھو تو صحیح. احتیاط کیا ادب احترام ہی ہے نا, یہی احترام یہی احتیاط ہے نا, وہ ادب اور احترام کو جو ملوز خاطر آپ نے. اچھا نہیں, پھر دیکھیں شوبی بھائی یہ بات خدا
خدا کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ خدا کا تو استعارہ کوئی نہیں، کیا تشبیہ دوں گا میں، کیا استعارہ استعمال کروں گا؟ اگر احتیاط کی بات اتنی ہے تو حمد کے لیے زیادہ ہونی چاہیے. حمد کے لیے نہیں کہی گئی یہ بات، آپ دیکھیں نعت کے لیے کہی جا رہی ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے نا، رسول کا تو استعارہ پھر بھی آپ کر کے خدا کے برابر تک لے جائیں چلیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ذات ہے ان سے بڑی ہے، لیکن اللہ سے تو بڑی کوئی ذات ہی نہیں، کوئی ذات نہیں. صحیح بات. حمد کے لیے آپ احتیاط نہیں کر رہے وہ جو ہے، اور نعت کے لیے آپ کہہ رہے نہیں کہ احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے لکھو ہی مت. اور میں نے بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو یہ باتیں کرتے سنا ہے. اچھا، 100-150 نعتیں میری بھی ہیں، پڑھی ہیں ہر جگہ. کہیں کسی بزرگ نے نہیں کہا کہ جی آپ یہ غلط لکھ گئے، تو وہ یہ ہے. ہاں چلیے، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اللہ کی عطا ہے. ہاں یہ بے شک، یہ تو ہے، بے شک عطا ہے خدا. پوری شاعری عطا ہے راجا صاحب، یہ بالکل پوری شاعری عطا ہے. بالکل، یہ تو آمد ہی ہوتی ہے نا. یہ کوئی بندہ بالکل پلاننگ سے تو لکھ ہی نہیں سکتا، کچھ کبھی نہیں لکھ سکتا، وہ ایک لفظ نہیں لکھ سکتا. اور لکھتا ہے وہ پلاننگ والے بھی عطا ہیں. قادر الکلام شاعر کہلاتا ہے جو طرح پہ لکھتا ہے یا فی البدی کہتا ہے. ایسے لوگ ہیں کم ہیں، تو وہ بھی اللہ کا ہی عطا ہے. بے شک اس کو زیادہ عطا ہے کہ وہ فی البدی کہہ رہا ہے، فی البدی کہہ رہے ہیں. اور بالکل صحیح بات ہے، تو ہے سب کہ بیٹھے بیٹھے اسے فوراً کہہ دیا، بیٹھے بیٹھے سب کچھ کہہ دیا. فنون لطیفہ جو ہے یہ ہے ہی من جانب اللہ. بے شک وہ آپ نعت کہیں، آپ حمد کہیں، اپنا ہندو بھجن کہتے ہیں، عیسائی بھائی ہمارے چرچ کے گیت لکھتے ہیں، سب اللہ کی عطا سے لکھ رہے ہیں، سب کو مل رہا ہے اس در سے. بے شک بے شک. بہت خوبصورت بات کی، واہ واہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. جی آپ. میں مقبول زیدی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور اتفاق بھی کرتا ہوں کہ تبازمائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سرکار کی تعریف ہے، اور سرکار کی تعریف کے بغیر زندگی ادھوری ہے. ادھوری، بے شک ادھوری، اس میں کچھ شک نہیں. جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نعت گوئی یا قصیدہ خوانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب کا جو ایک دم نام ہے وہ حسان بن ثابت کی طرف چلا جاتا ہے. بے شک بے شک، کیونکہ وہ اولین ہیں اور بانی ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ تبازمائیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کا کوئی ایسا کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا. نعت کا جو حسان بن ثابت کا جو حوالہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حسان بن ثابت تھے حضرت ابو طالب کے دیوان، حضرت علی علیہ السلام کا نعتیہ دیوان. اس کے بعد پھر جب ہم اپنی برصغیر میں اس کی روشنی ڈالتے ہیں نعت کے حوالے سے، تو الطاف حسین حالی، جسے مولانا الطاف حسین حالی بھی کہتے ہیں آپ، اور شبلی نعمانی، اور پھر امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، وہ بڑا نام نعت کا. پھر امجد حیدرآبادی کا نام ہے، عزیز لکھنوی ایک نام ہے، مولانا ظفر علی خان صاحب کا نام ہے، علامہ اقبال کے بھی جواب نہیں ہے، اور حفیظ جالندھری، محسن کاکوروی، امیر مینائی، اور ماضی قریب میں حفیظ طائب، اقبال عظیم، بہزاد لکھنوی، احسن ماہروی، ریاض الدین سہروردی ایک انجمن ہے، اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، تابش دہلوی، فرمان فتح پوری، ماہر القادری، مظفر وارسی، یہ نام ہے. انہوں نے بڑے عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں. عصر رواں میں عزیز احسن اور اعجاز رحمانی جو کل تک ہمارے درمیان تھے اور آج اعجاز رحمانی مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. محسن اعظم ملیح آبادی ہیں، گوہر ملیسانی ملسیانی ہیں، قمر وارسی کا ذکر مقبول زیدی صاحب نے فرمایا، امین بنارسی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا نعت کے لیے کام کر رہے ہیں. آسی سلطانی ایک بڑا نام ہے، انہی کے ساتھ. پھر ڈاکٹر شاداب احسانی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی کیا بات ہے، سحر انصاری صاحب، طاہر سلطانی. عصر حاضر میں مقبول زیدی صاحب نے فرمایا کہ تقریباً 150 نعت اللہ نے عطا کی ان کو. ماشاءاللہ بڑی بات ہے، واقعی 150 نعتیں بہت بڑی بات ہے. 150 نعتیں بہت بڑی بات ہے، قادر الکلامی کی طرف اشارہ ہے. بے شک بے شک بے شک. اور پھر علامہ اقبال نے تو ہر مقام پہ جو باتیں حکیمانہ انداز میں بیان کی ہیں وہ ہر ایک کی سمجھ سے تھوڑی سی بالا تر ہیں. علامہ اقبال صاحب کے لیے ڈاکٹر وقار رضوی نے لکھا ہے کہ اقبال مسلک اور روحانیت کے پیامبر ہیں. ڈاکٹر اقبال رضوی کی کتاب سے میں اقتباس پڑھ رہا ہوں. یہ اقبال مسلک اور روحانیت کے پیامبر ہیں. مغربی شعراء ڈانٹے، ملٹن پر مذہبی عقیدت کا اثر تھا، اس طرح اقبال بھی ہماگیر روحانی تجربے اور مذہبی حیثیت کی تشکیل نو کے زیر اثر رہے ہیں. ان کا چراغ مشرقی فکر سے منور ہے،
مگر ان کی فکری معنویت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے مغربی فکر سے استفادہ کیا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر کوٹ کیا ڈاکٹر وقار احمد رضوی نے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اب یہ جو جدت کردار پہ جو انہوں نے جو حکیمانہ بات کی ہے، وہ جدت کردار انسان کا کردار ہے کہ وہ کہیں پس پش ڈال دیا ہے لوگوں نے. جو حکیمانہ نقطے بیان کیے گئے، کسی پہ کوئی عمل نہیں کر رہا اور وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے، ان کو ابھارنے کے لیے یہ جدت کردار کا ایک جو استعارہ استعمال کیا ہے اقبال نے، وہ پوری امت کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور دیگر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. یہ ایک نعت کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواسنا کا مطالعہ کریں اور سیرت نبوی پہ عمل کریں. سبحان اللہ. کچھ میسیجز ہم شامل کرتے چلیں، اور سب سے پہلے میسیج ہم سلیم فوز صاحب کا جو میسیج، کیونکہ وہ کنٹینیو ہمارے ساتھ موجود ہے، کہتے ہیں کہ احتیاط نہیں، عطا کا معاملہ ہی، عطا کا معاملہ ہے، اور کوششیں کہی جانے والی نعت اور عطا ہونے والی نعت میں فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں. بے شک. ہاں نہیں، وہ اپنی جگہ، ہاں دونوں میں، مطلب یہ بات بھی صحیح ہے ان کی. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی فرق آمد اور آورت کی شاعری میں بھی ہے. میں غزل میں تو آورت کی جرت کر سکتا ہوں مگر نعت میں نہیں کر سکتا. بڑی خوبصورت بات کی ویسے. بالکل، ہر آدمی کا اپنا نقطہ نظر، اپنا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے ایک بہت اچھے ثناخواں ہیں، ماشاءاللہ بڑے سینئر ثناخواں ہیں، جناب محمد جمال ناصر شیخ، وہ ہمیں اس وقت سن رہے کہتے ہیں السلام علیکم اجمل شوبی بھائی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. شاہد بلوچ ہمیں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی، میں ساہیوال سے آپ کے ساتھ اس خوبصورت محفل میں موجود ہوں. ماشاءاللہ سے بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، بہت خوش رہیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ فضلی اکبر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. اور تمام لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سنیں، بابرکت سی محفل ہے. میں نے جیسے کہ آپ سے کہا کہ آپ بالکل لائیو کال پر میں آپ کو شامل کروں گا، مگر 9 بجے کے بعد 11111100 پر آپ کال کر سکیں گے، مگر بات آپ وہی کریں گے جو ہمارا اس وقت موضوع ہے. موضوع سے ہٹ کے ہم کوئی بات نہیں کر سکیں گے. جو اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے، جو ٹاپک ہے جس پر بات ہو رہی ہے، نعت گوئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ثنا خوانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ بالکل اس حوالے سے بات کر سکیں گے. تو آپ کال کر سکیں گے 11111100 پر. تو ہم آ جاتے ہیں ایک بار پھر. جی رانا صاحب، کچھ میں نعتیہ کلام عرض کرنے کی چاہوں گا. جی بسم اللہ. کہ 4 مصرے مقبول بھائی کہ مدینے کے فرش زمیں پر بھی ذرہ، مدینے کی فرش زمیں پر بھی ذرہ، چمکتا ہے جیسے فلک پر ستارہ، چمکتا ہے جیسے فلک پر ستارہ، زمانے کے ہر دور نے ہے پکارا، محمد ہمارا. سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ جی، محمد ہمارا، محمد ہمارا، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. نعت کے چند اشعار جی کہ لازم ہے کہ دل اس کا عقیدت سے بھرا ہو، لازم ہے کہ دل اس کا عقیدت سے بھرا ہو، وہ صاحب ایمان جو مدینے میں گیا ہو. واہ 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 واہ. وہ صاحب ایمان مدینے میں گیا، جو مدینے میں گیا ہو. اے گردش ایام بتا ایسے کہاں ہیں، اے گردش ایام بتا ایسے کہاں ہیں، دنیا کا پتہ ہو جنہیں عقبہ کا پتہ ہو، دنیا کا پتہ ہو جنہیں عقبہ کا پتہ ہو. وہ بندہ مومن جسے آ جائے قرینہ، وہ بندہ مومن جسے آ جائے قرینہ، اسلام کی صورت گل تہذیب کھلا ہو. سبحان اللہ. اور اکمل ہے محبت میں صداقت میں وفا میں، اکمل ہے محبت میں صداقت میں وفا میں، وہ جس کے خیالات میں محبوب خدا ہو. سبحان اللہ. وہ جس کے خیالات میں محبوب خدا ہو. ایک سیرت اعلیٰ کا نمونہ ہے نظر میں، ایک سیرت اعلیٰ کا نمونہ ہے نظر میں، وہ شخص جو آغوش رسالت میں پلا ہو، وہ شخص جو آغوش رسالت میں پلا ہو. اور جب سامنے آ جائے مدینے کا نظارہ، جب سامنے آ جائے مدینے کا نظارہ، پھر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. سامنے آ جائے مدینے کا نظارہ،
پھر صلی علی صلی علی صلی علی ہو. مقطع پیش خدمت ہے کہ قیصر کی تمنا ہے مدینے کی طرف چل. کیا کہنا؟ قیصر کی تمنا ہے مدینے کی طرف چل. یہ آرزوئے خاص جو منظور خدا ہو. یہ آرزوئے خاص جو منظور خدا ہو. بہت شکریہ سر. یہ تو ہونا چاہیے قیصر کی تمنا ہے مدینے کی طرف پھر چل پھر چل پھر چل پھر چل اللہ کے شکر ہے پھر چل. ماشاء اللہ یہ پرانی نعت ہے، اب جو لکھیں گے اس میں کہ پھر چل پھر چل. واہ واہ سبحان اللہ جی، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. جی مقبول بھائی ہم ایک نعت پیش خدمت ہے. اور قیصر بھائی دیکھیے گا کہ قریہ قریہ کو بکو دشت و دمن تابانیاں. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. قریہ قریہ کو بکو دشت و دمن تابانیاں، صاحب خضرا کی ہیں یوں ذوفگن تابانیاں. کیا بات ہے سر. واہ واہ. قریہ قریہ کو بکو دشت و دمن تابانیاں، سبحان اللہ. صاحب خضرا کی ہیں یوں ذوفگن تابانیاں. اور طاق جامع نسبت حب محمد کا دیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. طاق جامع نسبت حب محمد کا دیا، رحمتوں کی کر گیا جزو بدن تابانیاں. سبحان اللہ جی. واہ واہ. طاق جامع نسبت حب محمد کا دیا، رحمتوں کی کر گیا جزو بدن تابانیاں. سبحان اللہ. واہ واہ. اور جان لے گی ظلمت باطل جو ہم سے رن پڑا، جان لے گی ظلمت باطل جو ہم سے رن پڑا، لطف آقا کی ہے کتنی صف شکن تابان. سبحان اللہ. واہ جی واہ واہ واہ. جان لے گی ظلمت باطل جو ہم سے رن پڑا، لطف آقا کی ہے کتنی صف شکن تابانیاں. اور کہکشانوں اختر و شمس و قمر کے قلب میں، کہکشانوں اختر و شمس و قمر کے قلب میں، آپ کے نالین کی ہے موج زن تابان. کیا بات ہے سر. واہ واہ. کہکشانوں اختر و شمس و قمر کے قلب میں، آپ کے نالین کی ہے موج زن تابانیاں. اور جس طرح سے حج میں ہے احرام حاجی کا لباس، جس طرح سے حج میں ہے احرام حاجی کا لباس، زائر طیبہ کی ہے یوں پیرہن تابان. سبحان اللہ جی. واہ واہ جی واہ. جس طرح سے حج میں ہے احرام حاجی کا لباس، زائر طیبہ کی ہے یوں پیرہن تابانیاں. اور ہے ازل سے دھڑکنوں میں جب وظیفہ آپ کا، ہے ازل سے دھڑکنوں میں جب وظیفہ آپ کا، کیوں نہ ہو پھر دل میں محو انجمن تابان. سبحان اللہ جی. واہ واہ. ہے ازل سے دھڑکنوں میں جب وظیفہ آپ کا، سبحان اللہ، کیوں نہ ہو پھر دل میں محو انجمن تابانیاں. اور مٹ گیا پھر تیرگیے شر کے بھٹکانے کا ڈر، مٹ گیا پھر تیرگیے شر کے بھٹکانے کا ڈر، دے گئی جب ان کی سیرت کا چلن تابان. سبحان اللہ جی. واہ واہ واہ. مٹ گیا پھر تیرگیے شر کے بھٹکانے کا ڈر، دے گئی جب ان کی سیرت کا چلن تابانیاں. اور پھوٹتی ہیں خاک شہر علم کے ذرات سے، پھوٹتی ہیں خاک شہر علم کے ذرات سے، بن نہ جائیں کیوں میرے جیون کا دھن تابانیاں. سبحان اللہ جی. واہ واہ. پھوٹتی ہیں خاک شہر علم کے ذرات سے، بن نہ جائیں کیوں میرے جیون کا دھن تابانیاں. اور مجھ کو بھی آ جائے گا ایک دن بلاوا دیکھنا، مجھ کو بھی آ جائے گا ایک دن بلاوا دیکھنا، جانتی ہیں میرے بھی دل کی لگن تابان. سبحان اللہ. واہ جی واہ. مجھ کو بھی آ جائے گا ایک دن بلاوا دیکھنا، جانتی ہیں میرے بھی دل کا لگن تابانیاں. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ روشنی کے دوش پر مقبول کر کے نعت کو، روشنی کے دوش پر مقبول کر کے نعت کو، دے رہی ہیں اس طرح سے داد فن تابان. کیا بات ہے سر. سبحان اللہ. روشنی کے دوش پر مقبول کر کے نعت کو، دے رہی ہیں اس طرح سے داد فن تابان. سبحان اللہ. قریہ قریہ کو بکو دشت و دمن تابانیاں، صاحب خضرا کی ہیں یوں ذوفگن تابان. واہ جی واہ. سبحان اللہ سر. آپ تو اپنے
نام کا جو نا صحیح کیا زبردست استعمال ہو رہا ہے, ارے بھرپور, واقعی کوئی شک نہیں, سب کرم ہے ان کا, بہت صدقے میں سب ملا ہے. اور سر ایسے ہو رہا ہے کہ پتہ بھی چلتا, دیکھیں نام کا استعمال ہو رہا ہے مانوی اعتبار سے جو ہے. پہلے بھی شعراء کرام نے بہت استعمال کرتے رہے, تو بس ان کی تقلید میں. سر بہت اچھے ماشاءاللہ. جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب اور سید مقبول زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو اور ہمارے ساتھ سلیم فوز صاحب کو بھی ہونا تھا, جو کہ نہیں ہے مگر وہ ویڈیو پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ابھی آن لائن پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. ہم سلیم فوز صاحب کو سے ذرا کچھ بات کرتے ہیں, اور لائن پر کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ تو آپ کو بہت مس کر رہے ہیں ہم آج. ہیلو, اچھا میں نے کہا کہ ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں آج. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ہاں چلیں, آج کی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے, گفتگو کا سلسلہ ہے, تو وہ ذرا سا تھوڑا سا اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ تھوڑی آپ کو بھی شامل کر لیا جائے گفتگو میں. تو آپ تھوڑا سا, کیونکہ میسیج تو آپ کے آ رہے تھے, مگر ایک بات کرنا اور میسیج کا بڑا فرق ہو جاتا ہے بڑا نا, کیا خیال آپ کا؟ تو اب آپ اس وقت آپ 3 ہمارے ساتھ مہمان موجود ہو گئے ہیں. سلیم فوز بھائی خوش آمدید. جی کوئی بات نہیں. جی تو مقبول بھائی ذرا سا بولیں اس وقت ہمارے ساتھ. ہاں فوز بھائی کیسے ہیں؟ مزاج بخیر ہے. مقبول زیدی بات کر رہا ہوں. ہاں بس مس کیا آپ کو, کافی دیر گفتگو رہی کہ آپ نے آنا تھا ساتھ, لیکن پتہ چلا کہ پھر کچھ ایسا ارجنسی ہو گئی کہ آپ نہیں آ سکے. لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ چلیں فون پر آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے کہا کم از کم فوز بھائی کی آواز تو شامل کر لیں نا. آواز کیا, نعت بھی سنیں گے ان سے. ابھی سنیں گے, اسی لیے تو میں نے لیا ان کو, میں نے کہا کہ ذرا اچھا کچھ کلام بھی سنائیں گے, نعت بھی سنیں گے. جی فوز بھائی کچھ ہو جائے, کچھ میرے خیال کچھ ذرا کچھ نعت کے حوالے سے. جی ضرور عطا ہو سر. جی تو آپ بھی ترنم میں ابھی بھی سنا دیں, آپ کی آواز بالکل واضح آ رہی. اچھا سر پڑھ لیں, جہاں بھی موجود ہیں بس پڑھ لیں, بس تو دیکھیں جن کے لیے آپ نے لکھی ہے وہ تو دیکھ بھی رہے سن بھی رہے نا. جی 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 بسم اللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ, واہ واہ. کیا کہنے, واہ 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 واہ. اجالے قافلے کا پڑاؤ, کیا کہنے, سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. اونٹنی رکی ہوگی. سبحان اللہ. کیا کہنے جناب, سبحان اللہ سبحان اللہ. گلاب, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. پہنچ گئی ہوگی. واہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. نبض پر دھرا ہاتھ چومنے ہوگی. واہ 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 واہ, بہت اچھا. چومتی ہوگی. کیا کہنے,
کیا بات، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت گئی ہوگی، واہ واہ، واہ سبحان واہ اللہ، واہ واہ، واہ، الجھتے ہو، سبحان سبحان اللہ، اللہ، واہ واہ واہ، پھر پڑھیے گا سلیم بھائی، حقیقت ہے جی، کیا الجھتے ہو، واہ واہ واہ، روشنی واہ، ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی بہت واہ، اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، نہیں بالکل آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں سرکار، اور ہم نے سوچا کہ جب بات میسیج بھی آ رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں تو کیوں نہ آپ کی آواز کو بھی ذرا شامل کر لیں ساتھ ساتھ، تاکہ پروگرام میں ایک باقاعدہ طور پر آپ کی شرکت ہو جائے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، تاکہ وہ تمام جو ہے وہ آپ کی تصویر تھی تو اب آواز بھی پہنچ جائے گا. سبحان اللہ، اور سلیم فوز جو ہے وہ دبستان کراچی کا ایک معتبر شعری حوالہ ہے اس عہد کا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان کا ایک اپنا مقام، اپنی ایک جگہ ہے بے شک بے شک، شعری صفوں میں. میں تائید کرتا ہوں اسے، بے شک، بہت بہت معتبر نام. سر تھینک یو، جزاک اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت خوشی ہوئی آپ سے یہ سب بات کر کے، کچھ کلام سن کے آپ کا، ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو جی، اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سلیم فوز، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے سلیم بھائی کو کچھ آن لائن لے لیا جائے، شامل کیا جائے. اور اس وقت ہمیں ممبئی سے آرتی گوری نے ہمیں جوائن کیا. کہتے ہیں السلام علیکم شوبی جی اینڈ ریسپیکٹڈ گیسٹ، سلام نمستے آرتی فرام ممبئی. ممبئی میں اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں اور یہ ہمیں عموماً دیکھتی ہیں ویلکم جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر حافظ نعمان الہی صاحب، بہت بہت شکریہ. کہتے ہیں شو بھائی میں نے جو ہے وہ نعت ریکارڈ کر کے آپ کو سینڈ کر دی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ انتظار کیجیے گا، میں لازمی ابھی تو نہیں سن سکتا میں، اور جب رات کو فارغ ہو کے پھر میں سننے کے بعد کل آپ کو رپلائی دوں گا میں اس کا، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا انتظار ضرور کیجیے گا. اور سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا، اور سمیرہ ہمیں آسٹریلیا سے اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں. اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور سم ٹائم یو ول نیور نو دی ویلیو آف اے مومنٹ انٹل دی بیکم اے میموری. اور اس کے بعد پھر محمد ناصر جمال، وہ ہمیں ثنا خان ماشاء اللہ، وہ ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں. زرین ستار غنی والا نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم السلام، بہت شکریہ. اور سعید خاور صاحب ایک بار پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سعید بھائی آپ کو ونس اگین خوش آمدید، السلام علیکم. اور ہم آتے ہیں ایک بار پھر آپ کی جانب آ جاتے ہیں جی. بسم اللہ، بسم اللہ. نعت کے چند اشعار جی اسی نعت کے تسلسل میرے خیال میں تھوڑا سا آپ کی آواز کو تھوڑا سا افیکٹ دے دیا جائے، کیا خیال ہے نا؟ مزہ، ہاں تھوڑا مزہ آ جائے گا پھر. جی بسم اللہ. اسی نعت کے تسلسل میں چند اشعار جی. کہ دل اس کا عقیدت کے گلابوں میں بسا ہو، دل اس کا عقیدت کے گلابوں میں بسا ہو، جو روزہ سرکار دو عالم کا گدا ہو، روزہ سرکار دو عالم کا گدا ہو. میں عشق محمد کی غلامی کی سند ہوں، میں عشق محمد کی غلامی کی سند ہوں. میرے لیے جنت میں مدینے کی فضا ہو، میرے لیے جنت میں مدینے کی فضا ہو. میں سر پہ سجاؤں کبھی آنکھوں سے لگاؤں، میں سر پہ سجاؤں کبھی آنکھوں سے لگاؤں. رتبہ جو مجھے ان کی غلامی کا ملا ہو، رتبہ جو مجھے ان کی غلامی کا ملا ہو. ہر شاخ میرے دل کی ہو گلزار مدینہ، ہر شاخ میرے دل کی ہو گلزار مدینہ. ہر پھول میرے دل میں مدینے کا کھلا ہو، ہر پھول میرے دل میں مدینے کا کھلا ہو. اور اسی شعر کا تسلسل جس میں صلی اللہ کی تقرار ہے کہ جب سامنے آ جائے میرے گنبد خضرا، جب سامنے آ جائے میرے گنبد خضرا، ہونٹوں پہ میرے صلی اللہ صلی اللہ ہو، سبحان اللہ، ہونٹوں پہ میرے صلی اللہ صلی اللہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی مقبول بھائی، بہت عمدہ نعت خالد، میں مولانا خالد قیصر کی، اور میں ایک نعت پیش
اور کروں گا دیکھیے گا کہ وسوسوں سے ہو رہے تھے دل پریشاں انگنت، وسوسوں سے ہو رہے تھے دل پریشاں انگنت، پھر ربیع النور لایا ساتھ خوشیاں انگنت. سبحان اللہ جی واہ جی واہ. وسوسوں سے ہو رہے تھے دل پریشاں انگنت، پھر ربیع النور لایا ساتھ خوشیاں انگنت، اور محسن انسانیت کی تھی ضرورت بالیقین. بے شک بے شک محسن انسانیت کی تھی ضرورت بالیقین، زد پہ تھے جس دم حقوق نوع انسان انگنت. سبحان اللہ. محسن انسانیت کی تھی ضرورت بالیقین، زد پہ تھے جس دم حقوق نوع انسان انگنت، اور سنت و قرآن حدیث و حب آل مصطفیٰ. سنت و قرآن حدیث و حب آل مصطفیٰ، دے دیے آقا نے یوں بخشش کے ساما انگنت. سبحان اللہ واہ جی واہ. سنت و قرآن سارا اسلام سمیٹ لیا میں. سنت و قرآن حدیث و حب آل مصطفیٰ، دے دیے آقا نے یوں بخشش کے ساما انگنت، اور آپ کا تو ذکر ہی کیا آپ کے زید و بلال. آپ کا تو ذکر ہی کیا آپ کے زید و بلال، ایک اشارے سے بنا دیتے ہیں سلطان انگنت. سبحان اللہ. آپ کا تو ذکر ہی کیا آپ کے زید و بلال، ایک اشارے سے بنا دیتے ہیں سلطان انگنت، اور آپ کے آنے سے وحدت کو توانائی ملی. آپ کے آنے سے وحدت کو توانائی ملی، ورنہ تھے یزداں اور انصاران یزداں انگنت. آپ کے آنے سے وحدت کو توانائی ملی، ورنہ تھے یزداں اور انصاران یزداں انگنت، اور اب فقط مسند محمد کی بچھی ہے اس جگہ. اب فقط مسند محمد کی بچھی ہے اس جگہ، جس جگہ رہتے تھے میرے دل میں مہماں انگنت. اب فقط مسند محمد کی بچھی ہے اس جگہ، جس جگہ رہتے تھے میرے دل میں مہماں انگنت، اور کر چکے جب ایک پیمبر کی غلامی کو قبول. کر چکے جب ایک پیمبر کی غلامی کو قبول، کیوں کریں اغیار سے پھر عہد و پیما انگنت. کیوں کریں اغیار سے پھر عہد و پیما انگنت، اور اس کی نظریں ہیں فقط اب آپ کی نالین پر. کیا کہنے جناب. اس کی نظریں ہیں فقط اب آپ کی نالین پر، جس کی نظروں میں تھے پہلے حشر ساما انگنت. اس کی نظریں ہیں فقط اب آپ کی نالین پر، جس کی نظروں میں تھے پہلے حشر ساما انگنت، اور روز کر دیتا میں صدقے آپ کی اولاد پر. روز کر دیتا میں صدقے آپ کی اولاد پر، ہے قلق کیوں کر نہ پائے یہ دل و جاں انگنت. روز کر دیتا میں صدقے آپ کی اولاد پر، ہے قلق کیوں کر نہ پائے، ہے قلق کیوں کر نہ پائے یہ دل و جاں انگنت. اور مقطع دیکھیے گا شعبی بھائی کہ مل گیا جب سے مجھے در آپ کا اور آل کا، مل گیا جب سے مجھے در آپ کا اور آل کا، چاکری کے ہو گئے مقبول امکان انگنت. سبحان اللہ جی واہ واہ. مل گیا جب سے مجھے در آپ کا اور آل کا، چاکری کے ہو گئے مقبول امکان انگنت، وسوسوں سے ہو رہے تھے دل پریشاں انگنت، پھر ربیع النور لایا ساتھ خوشیاں. سبحان اللہ جی واہ جی واہ. بہت عاصم بابا نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور عاصم بابا اس وقت جرمنی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو بہت شکریہ عاصم بابا، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. خوش رہیں. اور سعید خاور صاحب آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہماری. خوش رہیں اور ماشاء اللہ. اور غالباً اس وقت آپ ابھی جو ہے آفس میں موجود ہیں، اور ورنہ لیٹ نائٹ ہوتا تو آپ گھر جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ آفس میں موجود ہیں سعید خاور صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا جی. تو اب جی رانا صاحب نعتی اشعار جی. درودوں سے مہکی ہوئی انجمن میں، واہ درودوں سے مہکی ہوئی انجمن میں، مجھے دفن کرنا نبی کے چمن میں. کیا سبحان اللہ. درودوں کیا بات ہے جی. سے مہکی ہوئی انجمن میں، مجھے دفن کرنا نبی کے چمن میں، کہ فرازی مقدر ہے
میرے سخن کا کہ ذکر محمد ہے میرے سخن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد ہے میرے سخن میں. یہ محمد کے کردار کی روشنی ہے. محمد کے کردار کی روشنی ہے. رسالت کے سورج کی ہر ایک کرن میں. رسالت کے سورج کی ہر ایک کرن میں. اور شعر ملاحظہ ہو کہ میرے دل کا گلشن مہکتا رہے گا. میرے دل کا گلشن مہکتا رہے گا کہ ہیں نکہتیں ان کی میرے چمن میں. یہ ختم رسول ہی کے در کا اثر ہے. یہ ختم رسول ہی کے در کا اثر ہے کہ خوشبو کا مسکن ہے سارے بدن میں. ہے سارے بدن میں. اور نہیں مانتا میں بھی ایسے سخن کو. نہیں مانتا میں بھی ایسے سخن کو کہ ذکر محمد نہ ہو جس سخن میں. واہ جی واہ واہ بے شک واہ واہ. نہیں مانتا میں بھی ایسے سخن کو کہ ذکر محمد نہ ہو جس سخن میں. وہ حقیقت ضیاء ہے کرم روشنی ہے. حقیقت ضیاء ہے کرم روشنی ہے. رسالت کے سورج کی ہر ایک کرن میں. واہ واہ سبحان اللہ. تمنا یہی ہے میرے دل کی قیصر. تمنا یہی ہے میرے دل کی تمنا یہی ہے میرے دل کی قیصر کہ ہو بول بالا بحق کا وطن میں. اور اسی میں ایک اور مقطع ہے کہ کبھی کاش قیصر بہت بارشیں ہوں. کبھی کاش قیصر بہت بارشیں ہوں مدینے کے بادل کی میرے وطن میں. مدینے کے بادل کی میرے وطن میں. کبھی کاش قیصر بہت بارشیں ہوں مدینے کے بادل کی میرے وطن میں. بہت شکریہ. واہ واہ سبحان اللہ جی بہت خوبصورت ماشاءاللہ. جی مقبول بھائی ایک نعت میں پیش کروں گا. اور جی ضرور. مطلب پیش خدمت ہے کیسر بھائی کے چنے ہیں لفظ میری فکر ایمانی میرے آقا. سبحان اللہ. چنے ہیں لفظ میری فکر ایمانی میرے آقا. کروں پھر آپ کی پہ ہم ثنا خوانی میرے آقا. واہ واہ سبحان اللہ. چنے ہیں لفظ میری فکر ایمانی میرے آقا. کروں پھر آپ کی پہ ہم ثنا خوانی میرے آقا. سبحان اللہ. واہ واہ. مگر دل کو فقط ہے یہ پریشانی میرے آقا. حسن مطلب ہے کہ مگر دل کو فقط ہے یہ پریشانی میرے آقا کہ سہون ہو نہ جائے کوئی نادانی میرے آقا. کہ سہون ہو نہ جائے کوئی نادانی میرے آقا. ادھر ہیں آپ جن کا مرتبہ عرفہ و اعلیٰ ہے. ادھر ہیں آپ جن کا مرتبہ عرفہ و اعلیٰ ہے. ادھر ناپختہ سوچوں کی ہے ارزانی میرے آقا. ادھر ہیں آپ جن کا مرتبہ عرفہ و اعلیٰ ہے. ادھر ناپختہ سوچوں کی ہے ارزانی میرے آقا. اور مروز مدح گوئی آپ نے بخشا ہے کچھ ایسے. عروض مدح گوئی آپ نے بخشا ہے کچھ ایسے. ہوئے جاتے ہیں میرے شیر لاسانی میرے آقا. ہوئے جاتے ہیں میرے شیر لاسانی میرے آقا. اور میری اس شاعری کو صدقہ شبیر و شبر میں. میری اس شاعری کو صدقہ شبیر و شبر میں عطا کرتے ہیں لفظوں کی فراوانی میرے آقا. میری اس شاعری کو صدقہ شبیر و شبر میں عطا کرتے ہیں لفظوں کی فراوانی میرے آقا. اور مجھے کیا فکر گھر والوں کی اپنی دنیا عقبہ کی. مجھے کیا فکر گھر والوں کی اپنی دنیا عقبہ کی. کریں جب روز و شب میری نگہبانی میرے آقا. سبحان اللہ. مجھے کیا فکر گھر والوں کی اپنی دنیا عقبہ کی. کریں جب روز و شب میری نگہبانی میرے آقا. سبحان اللہ. اور ایک عجیب شعر ہوا تھا کہ وسیلے کے بنا ممکن خدا تک بھی رسائی ہے. وسیلے کے بنا ممکن خدا تک بھی رسائی ہے. سبحان اللہ. سنی یہ بات پر دل نے نہیں مانی. واہ جی واہ کیا بات ہے. وسیلے کے بنا ممکن خدا تک بھی رسائی ہے.
سنی یہ بات پر دل نے نہیں مانی میرے آقا. واہ جی واہ. اور بچا کر بیٹیوں کو زندگی میں دفن ہونے سے، بچا کر بیٹیوں کو زندگی میں دفن ہونے سے بچا لی آپ نے یوں نسل انسانی میں آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچا کر بیٹیوں کو زندگی میں دفن ہونے سے بچا لی آپ نے یوں نسل انسانی میرے آقا. اور پہن کر شیر میرے میری طرح ناز کرتے ہیں، پہن کر شیر میرے میری طرح ناز کرتے ہیں، گلے میں آپ کا توق غلامانی میرے آقا. سبحان اللہ جی واہ. گلے میں آپ کا توق غلامانی میرے آقا. اور بچایا سر کٹا کر آپ کی اولاد نے دی کو، کیا کہنے جی. بچایا سر کٹا کر آپ کی اولاد نے دی کو، ہمیں ہے یاد وہ مقتل وہ قربانی میرے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچایا سر کٹا کر آپ کی اولاد نے دی کو، ہمیں ہے یاد وہ مقتل وہ قربانی میرے آقا. اور عطا کر دیجئے مقبول سے اسلوب، عطا کر دیجئے مقبول کو اسلوب کی دولت، عطا کر دیجئے مقبول کو اسلوب کی دولت، مجھے بھی نعت گوئی میں ہو آسانی میرے آقا. سبحان اللہ جی واہ واہ. اور چنے ہیں لفظ میری فکر انسان فکر ایمانی میرے آقا. کروں پھر آپ کی پہ ہم ثنا خوانی میرے آقا. اور عطا کر دیجئے مقبول کو اسلوب کی دولت، مجھے بھی نعت گوئی میں ہو آسانی میرے آقا. سبحان اللہ. FM پاکستان کے اسٹوڈیو میں جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب اور سید مقبول زیدی صاحب. جی رانا صاحب، مقبول بھائی کے بعد اب میرے خیال میں پھر تھوڑا سا کچھ نعتیہ شعر. جی جی. مطلب نعت کا کہ جس قلب میں رہتی ہو تمنائے مدینہ، کیا کہنے، جس قلب میں رہتی ہو تمنائے مدینہ، وہ کیوں نہ زمانے کو نظر آئے مدینہ. سبحان اللہ جی واہ 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 جی واہ. وہ کیوں نہ زمانے کو نظر آئے مدینہ، اور یوں قالب کونین پہ چھا جائے مدینہ، یوں قالب کونین پہ چھا جائے مدینہ، ہر سمت زمانے کو نظر آئے مدینہ، ہر سمت زمانے کو نظر آئے مدینہ. وہ تاریخی مرکت کا مجھے خوف نہیں ہے، تاریخی مرکت کا مجھے خوف نہیں ہے، روشن ہے میرے دل میں چراغائے مدینہ، روشن ہے میرے دل میں چراغائے مدینہ. اور ہر روز میسر ہو مدینے کی زیارت، ہر روز میسر ہو مدینے کی زیارت، ہر روز سکون قلب کو پہنچائے مدینہ، ہر روز سکون قلب کو پہنچائے مدینہ. اور اس نعت کا مقطع ہے کہ قیصر اسی حسرت میں تڑپتا ہوں شب و روز، قیصر اسی حسرت میں تڑپتا ہوں شب و روز، ایک کاش میرے دل میں سما جائے مدینہ، ایک کاش میرے دل میں سما جائے مدینہ. جس قلب میں رہتی ہو تمنائے مدینہ، وہ کیوں نہ زمانے کو نظر آئے مدینہ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت. جی جی بالکل. میں مقبول بھائی ایک اور نعت پیش خدمت ہے بھائی کے. عجیب حالت کیف و سرور آنکھ میں ہے، سبحان اللہ. عجیب حالت کیف و سرور آنکھ میں ہے، جمال گنبد خضرا سے نور آنکھ میں ہے. سبحان اللہ. عجیب حالت کیف و سرور آنکھ میں ہے، جمال گنبد خضرا سے نور آنکھ میں ہے. اور عطائے ساقیے کوثر کا لطف ہے جب سے، کیا کہنے جی. عطائے ساقیے کوثر کا لطف ہے جب سے، خمار جام شراب طہور آنکھ میں ہے. سبحان اللہ. اور عطائے ساقیے کوثر کا لطف ہے جب سے، سبحان اللہ. خمار جام شراب طہور آنکھ میں ہے. اور پھر ایک خواب نے بے چین کر دیا ہے مجھے، پھر ایک خواب نے بے چین کر دیا ہے مجھے، پھر ایک منظر شہر حضور آنکھ میں ہے، پھر ایک خواب نے
بے چین کر دیا ہے مجھے، پھر ایک منظر شہر حضور آنکھ میں ہے، اور انہی کی بزم میں دیکھوں جگہ میں اپنے لیے، انہی کی بزم میں دیکھوں جگہ میں اپنے لیے، انہی کے لطف و کرم کا شعور آنکھ میں ہے، انہی کی بزم میں دیکھوں جگہ میں اپنے لیے، انہی کے لطف و کرم کا شعور آنکھ میں ہے، اور بھگوئے رکھتا ہے سارے مناظر دنیا، بھگوئے رکھتا ہے سارے مناظر دنیا، جو اشک بن کے دل ناصبور آنکھ میں ہے، اور بھگوئے رکھتا ہے سارے مناظر دنیا، جو اشک بن کے دل ناصبور آنکھ میں ہے، اور شعر پیش خدمت ہے کہ بنا رہا ہے جو نقش و نگار طیبہ نگر، بنا رہا ہے جو نقش و نگار طیبہ نگر، کوئی مصور فطرت ضرور آنکھ میں ہے، بنا رہا ہے جو نقش و نگار طیبہ نگر، کوئی مصور فطرت ضرور آنکھ میں ہے، کوئی مصور فطرت ضرور آنکھ میں ہے، اور اسی کی خاک میں ہوگا وہ ایک دن مقبول، اسی کی خاک میں ہوگا وہ ایک دن مقبول، جو اشک کشت مدینہ سے دور آنکھ میں ہے، اسی کی خاک میں ہوگا وہ ایک دن مقبول، جو اشک کشت مدینہ سے دور آنکھ میں ہے، اور عجیب حالت کیف و سرور آنکھ میں ہے، جمال گنبد خضرا سے نور آنکھ میں ہے۔ سبحان اللہ جی، بہت بہت سبحان اللہ۔ اور پیش خدمت ہے کہ چھوٹی بہر میں ہے یہ نعت کہ عجم مداوا عرب مداوا، عجم مداوا عرب مداوا، رسول عالی نسب مداوا، سبحان اللہ، واہ واہ، عجم مداوا عرب مداوا، رسول عالی نسب مداوا، اور شفاعتوں کا مطب سلامت، شفاعتوں کا مطب سلامت، ہو حشر میں پیش رب مداوا، سبحان اللہ، واہ واہ، شفاعتوں کا مطب سلامت، ہو حشر میں پیش رب مداوا، اور بشر فسردہ تھا قبل بعثت، بشر فسردہ تھا قبل بعثت، کیا کسی نے تھا کب مداوا، بشر فسردہ تھا قبل بعثت، کیا کسی نے تھا کب مداوا، اور نجات رنج و علم وہی ہے، نجات رنج و علم وہی ہے، وہ کرنے آئے ہیں سب مداوا، سبحان اللہ، نجات رنج و علم وہی ہے، وہ کرنے آئے ہیں سب مداوا، اور کیا تھا انگشت سے قمر کا، کیا تھا انگشت سے قمر کا، پسے جراحت عجم مداوا، کیا تھا انگشت سے قمر کا، پسے جراحت عجم مداوا، ہے فکر مقبول ناتواں کی، ہے فکر مقبول ناتواں کی، ثنائے محبوب رب مداوا، سبحان اللہ، عجم مداوا عرب مداوا، رسول عالی نسب مداوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقبول ماشاء اللہ اتنے سارے آپ نے مذہب میں 100 سے زیادہ آپ نے بتایا کہ آپ کی نعتیں ماشاء اللہ آپ نے لکھی ہیں، تو ان کا باقاعدہ کوئی آپ نے مجموعہ پبلش کروایا، بنایا ابھی تک کوئی؟ اصل میں بات شعبی بھائی یہ ہے کہ کلام بہت سارا ہے ایسا کہ جو پبلش ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مصروفیات غم روزگار ایسے ہیں کہ اس میں وقت بہت کم ملتا ہے، تو یہاں بھی یہ کہ آپ کا حکم تھا، قیصر بھائی نے کہا میں آ رہا ہوں بس تیار ہو جاؤ، اور میں تیار ہو کے آ گیا، تو بس تھوڑا سا یہ ہے کہ انشاءاللہ پبلش ہوگا وہ سب، مگر ماشاءاللہ اتنا جب کلام خوبصورت سلام کا بھی بہت ذخیرہ ہے، تو سلام کا بھی ہے، نعت کا بھی ہے، غزلوں کا بھی 2 کتابیں مکمل ہیں، تو پھر ہونا چاہیے، تو ایک کتاب میری غزل کی آئی ہے، اور ایک میں نے کمپائل کیا ہے سلام کا مجموعہ، وہ پاکستان کے، اس میں بہت سارے شعراء کرام ہیں، میں ہر ماہ سلام کی ایک محفل کرتا ہوں، سلام گزار ادبی فورم میں، قیصر بھائی بھی اس کے میزبانوں میں ہیں، تو اس میں پورے پاکستان میں یا بیرون پاکستان اس کی نشستیں ہوتی ہیں، پوری ایک ٹیم ہے،
تو جو شعراء کرام اس میں جہاں جہاں سلام پڑھتے ہیں تو وہ کاپیاں ہمیں ارسال کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کی کتابی شکل میں اسے لاتے ہیں. تو ایک کتاب اس کی آ گئی ہے, دوسری پہ جو ہے وہ کام جاری ہے, انشاءاللہ بہت جلد وہ کتاب بھی آ جائے گی. اس کے بعد پھر میں اپنا غزل کا, نظم کا, ایک نعت کا اور نظم کا جو ہے ہونا چاہیے. ویسے ماشاءاللہ جب کلام اتنا ہے تو ایک جگہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سے دوسرے لوگ بھی. شعر تو آدمی چلتے پھرتے کہہ دیتا ہے, لکھ لیتا ہے, لیکن اسے چھپوانا اور وہاں تک پہنچانا اسے وہ ایک بڑا مرحلہ ہے, اس میں بڑا وقت چاہیے. وہ تو لازم ہے, بڑے مراحل ہیں, بلکہ ایک مرحلہ کے بڑے مراحل بس مراحل ہیں. یہاں اجمل شوبی بھائی آپ کے وساطت سے اور ایف ایم کے ذریعے میں اکادمی ادبیات پاکستان اور نیشنل بک فاؤنڈیشن سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بجائے مشہور اور سکہ بند شاعروں کے علاوہ دیگر کی بھی تلاش کریں کہ کس کا کلام کب شائع کیا جائے. کچھ اتنے شعراء موجود ہیں کہ جن کا کلام عالمی سطح پہ بھی ریکگنائز کیا جا سکتا ہے, مگر چونکہ ان کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ وہ اپنا کلام شائع نہیں کر پائے. تو اکادمی ادبیات اور نیشنل اور حکومت پاکستان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے گمنام اور گوشہ نشین شعراء کا کلام بھی چھاپیں کہ جو ادبی دنیا سے گوشہ نشین. اور ایسے بے شمار شعراء کرام ہیں کہ جن کے اشعار دیکھیں بہت مطلب تیزی سفر بھی کر رہے ہیں. گروپ بندیوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ادب کے حوالے سے. دیکھیں مطلب پڑوسی ملک سے بلا لیتے تھے, ایک شاعر آیا کرتے تھے منور رانا یہاں بہت. اب پہلے سال انہوں نے ماں پہ کوئی 3 گھنٹے کی محفل پڑھی ماں کو موضوع کر کے, دوسرے سال پھر بلایا, پھر انہوں نے پڑھی. اب تیسرے سال میں پتہ چلا کہ یہی اشعار ہیں بس. تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو گروپ بندیاں ہیں, اب آپ دیکھیں کہ ایک مخصوص گروپ کراچی میں مشاعرہ کراتا ہے, عالمی مشاعرہ, چندہ اکٹھا کرتا ہے, مخرج حضرات کراچی کے ہیں. اچھا ایک ہی صوبے سے اپنے پی آر پہ لوگوں کو بلوا رہا ہے. میں اس سے کوئٹہ میں تھا. اب بلوچستان سے بھی جو شاعر آ رہا ہے وہ پنجاب کا آ رہا ہے. مطلب کراچی سے شاعر جو ہے وہ ایک شاعر ہیں, اس میں احمد نوید. ساتھ لکھا جا رہا ہے کہ کراچی میں ادب کے فروغ کے لیے یہ مشاعرہ منعقد کرایا گیا. بھائی کیا کراچی میں نوجوان شعراء نہیں ہے؟ صحیح بات. مطلب بلوچستان میں کیا شعراء نہیں ہے؟ مطلب آپ ایک ہی علاقے کے لوگوں کو بلا رہے ہو اور مخیر حضرات کراچی کے ہیں, یہاں سے چندہ جمع کر رہے ہو اور فروغ کا دعویٰ اور نعرہ لگا رہے ہو کراچی میں. کون؟ اب دیکھیں جو شاعر ہے, ایک بڑا شاعر نوجوانوں کے مشاعرے میں آ جاتا ہے, اس کا بڑا پن ہے, وہ آ کے سنتا ہے کہ بھائی میں سننے آیا ہوں. لیکن ایک نوجوان اس مشاعرے میں نہیں آئے گا جہاں دوسرے شہروں سے آپ نے بہت کم معیاری کلام والے نوجوان شاعر بلا دیے اور ایک اچھا معیاری نوجوان جو اس شہر میں رہتا ہے وہ سننے آ جائے. صحیح بات ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ادب کی خدمت یہی ہے کہ جس شہر میں آپ مشاعرہ کر رہے ہیں, خواہ وہ پنجاب کا ہے, بلوچستان کا ہے, یا کے پی کے کا ہے, سندھ کا ہے, وہاں کے نوجوانوں کو نظر انداز نہ کریں. دیکھیں یہ جو نرسری ہے یہ نوجوان ہے. اچھا ہم نے جو کچھ کہا وہ چھپا یا نہیں چھپا, یا ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا, ہم تقریباً اپنا عہد گزار چکے ہیں. اب ہمارے بعد جو چھپے گا تو لوگ اس کا تعین کریں گے کہ بھائی اس کا کیا مقام تھا, شعر کیا تھا. لیکن جو نظر انداز ہمیں کیا گیا, اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد والے نوجوانوں کو نظر انداز نہ کیا جائے. جہاں جہاں شوبی بھائی میری بس بساط ہے کہ میں نعت کی محفل کروں یا سلام کی کروں یا غزل کی کروں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ معتبر شعراء کرام اس میں آئیں, سینئر بھی. مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ادب کی بددیانتی ہو رہی ہے کہ سادہ کاغذ پہ اسے اصلاح دیتے ہیں اور پھر اسی کو اپنے قائم کردہ محفلوں میں بڑھا چڑھا کے اس شاعر کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. سسٹم یہ تو بڑا, یہ تو باقی کی بات ہے کہ ادبی سلسلہ تو ادبی ہے مگر علمیہ بڑا اسی کے ساتھ بڑا غیر ادبی لوگ قابض ہیں ادب پر نا. بہت واقعی بہت صحیح. اور اب میرے خیال میں جی سرکار کی محفل ہے نعت کا. جی بے شک بے شک بے شک بے شک. اور ہے کہ صرف طیبہ کا سفر ہے ذکر کے قابل سفر, صرف طیبہ کا سفر ہے ذکر کے قابل سفر, زندگانی کا ہر سفر ورنہ ہے لا حاصل سفر. واہ سبحان اللہ. زندگانی کا ہر سفر ورنہ ہے لا حاصل سفر, اور راہ طیبہ میں تھکن محسوس ہوتی ہی نہیں. راہ طیبہ میں تھکن محسوس ہوتی ہی نہیں,
زندگی کا ہر سفر ورنہ تو ہے مشکل سفر. زندگانی کا ہر سفر ورنہ تو زندگی کا ہر سفر ورنہ تو ہے مشکل سفر. گھر کے طوفان میں کہا جب یا محمد المدد. کیا کہنے ہیں. گھر کے طوفان میں کہا جب یا محمد المدد. خود سفینے کا ہوا ہے جانب ساحل سفر. کیا کہنے. خود سفینے کا ہوا ہے جانب ساحل سفر. اور جب بھی ان کی سمت سے میرا بلاوا آ گیا. جب بھی ان کی سمت سے میرا بلاوا آ گیا. ہو گیا آسان گرچہ تھا بہت مشکل سفر. واہ واہ واہ. ہو گیا آسان گرچہ تھا بہت مشکل سفر. گرچہ طیبہ سے میں قیصر آ گیا ہوں پھر بھی اب. سبحان اللہ. گرچہ طیبہ سے میں قیصر آ گیا ہوں پھر بھی اب سوئے طیبہ کرتا ہے ہر روز میرا دل سفر. کیا کہنے. سبحان اللہ جی. طیبہ کرتا ہے ہر روز میرا دل سفر. اور زندگانی کا ہر سفر ورنہ ہے لا حاصل سفر. زندگانی کا سفر ورنہ ہے لا حاصل سفر. بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اور نیلم شہزاد نے ہمیں جوائن کیا اور کہتی ہیں سبحان اللہ جی. اور آرتی گوری جی کہتی ہیں عید میلاد النبی مبارک. بہت بہت جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ جی. اور اس کے ساتھ مریم الوی ثنا خان ہیں ماشاء اللہ, وہ بھی اس وقت میں جوائن کیا. کہتی ہیں عید میلاد النبی مبارک جی. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور محمد شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی. بہت مقبول بھائی جی جی مقبول ہے. مطلب پیش خدمت ہے کہ یوں نعت نبی کرتی ہے دیوان مکمل. واہ جی واہ. دیوان مکمل. کیا بات ہے. تو جو بات ہو رہی تھی کہ دیوان کے نعت تو وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یوں نعت نبی کرتی ہے دیوان مکمل. کرتے ہیں بدن جیسے دل و جان مکمل. واہ جی واہ. یوں نعت نبی کرتی ہے دیوان مکمل. کرتے ہیں بدن جیسے دل و جان مکمل. اور حسنین کے صدقے میں ہے خوشنودی آقا. بے شک. سبحان اللہ. حسنین کے صدقے میں ہے خوشنودی آقا. خوشنودی آقا میں ہے ایمان مکمل. سبحان اللہ. حسنین کے صدقے میں ہے خوشنودی آقا. بہت اعلیٰ. خوشنودی آقا میں ہے ایمان مکمل. اور سرکار نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹا. سرکار نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹا. تب جا کے ہوا پیکر انسان مکمل. سرکار نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹا. تب جا کے ہوا پیکر انسان مکمل. اور ہونٹوں پہ درود آنکھ میں ہے اشک ندامت. سبحان اللہ. ہونٹوں پہ درود آنکھ میں ہے اشک ندامت. کچھ ہو تو گیا ہے میرا سامان مکمل. ہونٹوں پہ درود آنکھ میں ہے اشک ندامت. کچھ ہو تو گیا ہے میرا سامان مکمل. اور آمد سے ہوئے آپ ہی کی شیر و شکر سب. آمد سے ہوئے آپ کی ہی شیر و شکر سب. ورنہ تھا کہاں کوئی گریبان مکمل. آمد سے ہوئے آپ ہی کی شیر و شکر سب. ورنہ تھا کہاں کوئی گریبان مکمل. اور مقطع دیکھیے گا کہ مقبول بھلا ان کی ثنا کیسے بیاں ہو. بے شک. مقبول بھلا ان کی ثنا کیسے بیاں ہو. ہے جن کی ثنا سورت قرآن مکمل. یوں نعت نبی کرتی ہے دیوان مکمل. کرتے ہیں بدن جیسے دل و جان مکمل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور ہو جائے رانا صاحب. میں اتنے دیکھ لوں آپ سنا دیجیے. آپ کے چند اشعار. پیغام صبا دے دے سرکار مدینہ کو. پیغام صبا دے دے سرکار مدینہ کو. ترسی ہوئی آنکھیں ہیں دیدار مدینہ کو. واہ جی واہ. ترسی ہوئی آنکھیں ہیں دیدار مدینہ کو. مٹ جائے زمانے سے ہر فتنہ و شر یکسر. مٹ جائے زمانے سے ہر فتنہ و شر یکسر. اپنا لے اگر دنیا افکار مدینہ کو. اپنا لے اگر دنیا افکار مدینہ کو. کچھ روز گزر جائیں اگر اس کی فضاؤں میں. کچھ روز گزر جائیں اگر اس کی فضاؤں میں.
مل جائے گی صحت آقا بیمار مدینہ، واہ واہ سبحان اللہ، بیمار مدینہ کو مل جائے گی صحت آقا بیمار مدینہ کو، اور بجھتی ہوئی آنکھیں یہ ہو جائیں، بجھتی ہوئی آنکھیں یہ ہو جائیں میری روشن، گر دیکھ لوں میں جیتے جی انوار مدینہ، سبحان اللہ جی واہ، گر دیکھ لوں میں جیتے جی انوار مدینہ کو، دل اور زیارت کو سینے میں مچلتا ہے، کیا کہنے، دل اور زیارت کو سینے میں مچلتا ہے، جب دیکھتا ہے قیصر زوار مدینہ کو، کیا کہنے سبحان اللہ، جب دیکھتا ہے قیصر زوار مدینہ کو، آتا ہے بالکل جی نعت اور پیش خدمت ہے۔ گرد و غبار و خاک یہ کنکر خزف نجات، واہ واہ، گرد و غبار و خاک یہ کنکر خزف نجات، پھیلی زمین طیبہ پہ ہے ہر طرف نجات، سبحان اللہ واہ واہ واہ، گرد و غبار و خاک یہ کنکر خزف نجات، پھیلی زمین طیبہ پہ ہے ہر طرف نجات، اور میں ہوں غلام شاہ مدینہ سو فکر کیا، واہ واہ واہ، میں ہوں غلام شاہ مدینہ سو فکر کیا، وہ اور ہیں کہ ہوتا ہے جن کا ہدف نجات، سبحان اللہ واہ واہ واہ، میں ہوں غلام شاہ مدینہ سو فکر کیا، وہ اور ہیں کہ ہوتا ہے جن کا ہدف نجات، سبحان اللہ، اور پوشاک حب بھی یوں تو شفاعت کا ہے سبب، پوشاک حب بھی یوں تو شفاعت کا ہے سبب، پھر اس پہ نسبتوں کا بنے گا کلف نجات، پوشاک حب بھی یوں تو شفاعت کا ہے سبب، پھر اس پہ نسبتوں کا بنے گا کلف نجات، اور بخشش آخرت میں بھی حب نبی میری، بخشش آخرت میں بھی حب نبی میری، دنیا میں بھی ہے ان کی ثنا کا شغف نجات، واہ سبحان اللہ، بخشش آخرت میں بھی حب نبی میری، دنیا میں بھی ہے ان کی ثنا کا شغف نجات، سبحان اللہ، اور دنیا میں بھی ہے ان کی ثنا کا شغف نجات، اور سلطان کربلا شہ طیبہ شہ نجف، سبحان اللہ، سلطان کربلا شہ طیبہ شہ نجف، ان نسبتوں کی رکھتا ہوں میں صف بصف نجات، کیا بات ہے واہ جی واہ، سلطان کربلا شہ طیبہ شہ نجف، ان نسبتوں کی رکھتا ہوں میں صف بصف نجات، اور بین ثبوت فرقت آقا کا حشر میں، بین ثبوت فرقت آقا کا حشر میں، پوچھے ہیں جس سے اشک وہ کرتے کا کف نجات، کیا بات ہے واہ جی واہ، بین ثبوت فرقت آقا کا حشر میں، پوچھے ہیں جس سے اشک وہ کرتے کا کف نجات، اور قربان جاں ہے حرمت، قربان جاں ہے حرمت آقا کے نام پر، کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ، قربان جاں ہے حرمت آقا کے نام پر، مقبول پھر رہا ہوں میں، مقبول پھر رہا ہوں میں، مقبول پھر رہا ہوں لیے سر بکف نجات، قربان جاں ہے حرمت آقا کے نام پر، مقبول پھر رہا ہوں لیے سر بکف نجات، گرد و غبار خاک یہ کنکر خزف نجات، پھیلی زمین طیبہ پہ ہے ہر طرف نجات، سبحان اللہ جی سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت اچھا ماشاءاللہ، اور ہمیں جوائن کیا شہناز سعید نے، ہمیں جوائن کیا شہناز سعید، آپ کو خوش آمدید، جزاک اللہ، اور سعید احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آپ کے ساتھ موجود ہیں FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو معزز مہمان جناب مولانا خالد محمود قیصر صاحب اور سید مقبول زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، اور 8 بجے سے یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا ماشاءاللہ، اور
بھرپور طریقے سے جا رہا ہے اور جاری ہے ماشاءاللہ، بالکل جاری ماشاءاللہ سے. اور پھر خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ مقبول بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری بار مقبول بھائی آئے اور بڑے بھرپور طریقے سے، بڑے بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. بلا لیتے ہیں اور ہم ایسی برکت والی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں. تو جی رانا صاحب کچھ کہ ایک دلی کیفیت کا اظہار ہے نعت کی صورت میں کہ مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، آپ کے در کا گدا پھر آ گیا یا مصطفیٰ، کیا کہنے، مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، آپ کے در کا گدا پھر آ گیا پھر آ گیا پھر آ گیا پھر آ گیا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. میں خطاؤں پر بہت شرمندہ ہوں دلگیر ہوں، کیا کہنے، میں خطاؤں پر بہت شرمندہ ہوں دلگیر ہوں، اشک آنکھوں میں لیے در پر کھڑا ہوں آپ کے، کیا کیجئے میری خطائیں درگزر یا مصطفیٰ، آپ کے در کا گدا پھر آ گیا پھر آ گیا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان کارے اللہ. دنیا میں الجھ کر بھول جاتا ہوں مگر، سبحان اللہ، کارے دنیا میں الجھ کر بھول جاتا ہوں مگر، جالیوں کو تھام کے کرتا ہوں میں یہ التجا، سبحان اللہ. واہ واہ. جالیوں کو تھام کے کرتا ہوں میں یہ التجا، کیجئے شفقت بھری مجھ پر نظر یا مصطفیٰ، آپ کے در کا گدا پھر آ گیا پھر آ گیا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی واہ 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 سبحان اللہ. ہوں ازل سے آپ کا میں امتی یہ پیش رو، جام کوثر ہو عطا شاف محشر مجھے، جام کوثر ہو عطا شاف محشر مجھے، تشنگی کر دیجئے اب دور میری مصطفیٰ، آپ کے در کا گدا پھر آ گیا پھر آ گیا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. اور آپ ہی کے نقش پا ہیں ایک صراط مستقیم، آپ ہی کے نقش پا ہے ایک صراط مستقیم، رہنما سن لیجئے یہ اپنے قیصر کی دعا، رہنما سن لیجئے یہ اپنے قیصر کی دعا، کیجئے پروانہ بخشش عطا یا مصطفیٰ، آپ کے در کا گدا پھر آ گیا پھر آ گیا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا. کہتے ہیں شوبی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اتنے خوبصورت روحانی مشاعرے پیش کرنے پر دلی مبارکباد. بہت بہت شکریہ آپ کو جس نے عید میلاد النبی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہمارے دونوں مہمان موجود ہیں. جی مقبول بھائی ماشاءاللہ پیش خدمت ہے ایک نعت کا مطلب کہ مستفید صدقہ سرکار ہونا تھا ہوئے، سبحان اللہ، مستفید صدقہ سرکار ہونا تھا ہوئے، دونوں عالم کو گلو گلزار ہونا تھا ہوئے. واہ سبحان اللہ. مستفید صدقہ سرکار ہونا تھا ہوئے، دونوں عالم کو گلو گلزار ہونا تھا ہوئے، اور قصر وحدت کی نئی تعمیر کے پیش نظر، قصر وحدت کی نئی تعمیر کے پیش نظر، کعبے میں اصنام کو مسمار ہونا تھا ہوئے. قصر وحدت کی نئی تعمیر کے پیش نظر، کعبے میں اصنام کو مسمار ہونا تھا ہوئے، اور نعت کی توفیق دینا تھی سو میرے رب نے دی، نعت کی توفیق دینا تھی سو میرے رب نے دی، اپنی قسمت خادم سرکار ہونا تھا ہوئے. سبحان اللہ. واہ جی واہ. نعت کی توفیق دینا تھی سو میرے رب نے دی، اپنی قسمت خادم سرکار ہونا تھا ہوئے، اور دوستی تو دوستی ہے ان کی رحمت کے سبب، دوستی تو دوستی ہے ان کی رحمت کے سبب، دشمنوں کو بھی مجسم پیار ہونا تھا ہوئے. دوستی تو دوستی ہے ان کی رحمت کے سبب، دشمنوں کو بھی مجسم پیار ہونا تھا ہوئے، اور روشنائی
آپ کے آنے سے نوری ہو گئی. سبحان اللہ. روشنائی آپ کے آنے سے نوری ہو گئی. سب اندھیروں کو سحر آثار ہونا تھا ہوئے. اور روشنائی آپ کے آنے سے نوری ہو گئی. سب اندھیروں کو سحر آثار ہونا تھا ہوئے. اور باب شہر علم کی مقبول لے کر نسبتیں. باب شہر علم کی مقبول لے کر نسبتیں. میوے مدح سید ابرار ہونا تھا ہوئے. سبحان اللہ جی بابا. مستفید صدقہ سرکار ہونا تھا ہوئے. دونوں عالم کو گلو گلزار ہونا تھا ہوئے. سبحان اللہ. بہت اچھی جی بابا. واہ واہ. عطا ہوں جی نعت پڑھیں. آپ کریں, میں تھوڑا سا پانی لے لوں. مصرع نعت کے چند اشعار. جی جی. کہ فکر کیوں ہے ثنائے نبی کے لیے, فکر کیوں ہے ثنائے نبی کے لیے. سارا قرآن ہے آگہی کے لیے. سبحان اللہ. سارا قرآن ہے آگہی کے لیے. وہ جو تاہا مزمل ہے یاسین بھی. واہ واہ واہ. وہ جو تاہا مزمل ہے یاسین بھی. خلق دنیا ہوئی ہے اسی کے لیے. کیا کہنے. خلق دنیا ہوئی ہے اسی کے لیے. دنیا ہوئی ہے اسی کے لیے. دل سے آل محمد پہ بھیجے درود. کیا کہنے. دل سے آل محمد پہ بھیجے درود. یہ ضروری ہے ہر آدمی کے لیے. یہ ضروری ہے ہر آدمی کے لیے. ضروری ہے ہر آدمی کے لیے. زندگی وقف کر دی نبی نے میرے. زندگی وقف کر دی نبی نے میرے. دین اسلام کی زندگی کے لیے. سبحان اللہ. زندگی وقف کر دی نبی نے میرے. دین اسلام کی زندگی کے لیے. اور پہلے بھیجو نبی پر درود و سلام. پہلے بھیجو نبی پر درود و سلام. ہاں قبول دعائے دلی کے لیے. اپنے رب کی کرو بندگی تم فقط. اپنے رب کی کرو بندگی تم فقط. یہ پیام نبی ہے سبھی کے لیے. یہ پیام نبی ہے سبھی کے لیے. اپنے رب کی کرو بندگی تم فقط. یہ پیام نبی ہے سبھی کے لیے. آ گیا ہوں میں قیصر مگر آج بھی. کیا کہنے. دلی کیفیت کا ایک شعر ہے کہ آ گیا ہوں میں قیصر مگر آج بھی. دل تڑپتا ہے شہر نبی کے لیے. سبحان اللہ جی واہ. آ گیا ہوں میں قیصر مگر آج بھی. دل تڑپتا ہے شہر نبی کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ. اور یہ واقعی ایک دفعہ ہونے کے بعد تو شدت اور زیادہ شدت بڑھ جاتی ہے. بالکل. مطلب جب تک نہیں جائے وہ ایک الگ شدت ہے, وہ ایک الگ پیاس ہے, مگر وہ کہتے ہیں یہ وہ پانی جو پینے کے بعد پھر اور زیادہ پیاس پہ شدت آ جاتی ہے. واہ واہ سبحان. بہت خوبصورت ماشاء اللہ. بس دیکھیے ہماری بھی آرزو ہے اللہ تعالیٰ کب ہمیں بلاتا ہے اپنے گھر پہ. بس احمد شکیل نے ہمیں جوائن کیا. احمد شکیل آذربائیجان سے ہمیں اس وقت انہوں نے دیکھنا شروع کیا. جی ہاں باکو آذربائیجان سے وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ ہمیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ. اور کہتے ہیں شوبی بھائی عید میلاد النبی مبارک, میرا سب کو سلام اور میری بھی حاضری لگوا دے محفل میں. بالکل آپ کی حاضری لگ چکی ہے محفل میں اور بالکل خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. اور امبر مشتاق احمد نے بھی ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں سبحان اللہ جی سبحان اللہ. اور سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ عموماً ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ممبئی سے ہمیں آرتی گوری ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں, ممبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بھی اس بابرکت محفل میں. تو بہت شکریہ آپ کا. شہناز سعید آپ کا بھی بہت شکریہ. سجاد جی آپ کا بہت شکریہ. اور نیلم شہزاد آپ کا بہت شکریہ. محمد شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سعید خاور صاحب بھی ہمارے ساتھ ریگولر موجود ہیں اور اس وقت ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خاور صاحب آپ کا بھی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جی میں غالب کی زمین میں اچھا سبحان اللہ پیش کروں گا. اچھا ویسے ماشاء اللہ سے میں نے دیکھا ہے مکل بھائی کی جتنی نعتیں پیش کی ہیں ماشاء اللہ سب کا ایک تو قافیہ اور سب مطلب زمین بڑی مختلف, بڑی مختلف, الگ 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 سب الگ الگ ماشاء اللہ سے. دیکھیں نعت کا ایک پیٹرن چل رہا تھا, ایک روایتی گلو بلبل مدینے کے صبح و شام, بس ہاں بس صحیح بات, بہت سارا. اب اس میں ضرورت تھی کہ جیسے غزل میں نئی جہتیں تلاش کرتے ہیں نعت میں بھی کام ہونا چاہیے.
بہت سارے شعراء کرام ہیں کہ جو اس طرح کی نعتیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی کا احساس ہوتا ہے. مطلب موجودہ عہد میں نعت آنی چاہیے. ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ وہ جو پتہ چلے کہ ہاں جی میں نے ایک نعت کا مطلع جدید اس میں کہا تھا کہ ہوا نالین آقا سے زمین میں وہ اثر پیدا کیے جاتی ہے بس سیال سونے کے گوہر پیدا. سبحان اللہ. تیل تو ہے سیال سونا. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی انہی کی برکت ہے نا. بے شک. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اس وقت کی صبح شام دیکھیں یا ہم وہی فضائیں دیکھیں. صحیح بات. بلکہ ان کی برکت تو تا قیامت چلے. ہر عہد میں ان کی برکت کے کوئی نئے ہمیں جو منافع ہے اور نئے ہمیں فائدے ہوں گے تو ہمیں وہ کرنے چاہیے, نظم کرنے چاہیے. وہی میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ کی جتنی نعتیں آپ نے پڑھی آج ماشاءاللہ سب مطلب یونیک, سب الگ سے الگ, سب الگ ماشاءاللہ مضمون آفرینی. ہاں بالکل بہت اچھی مضمون, بہت اچھے. یہ کسی نے ایک شعر نعت کا ڈالا تھا فیس بک پر, اس میں غالب کی ایک غزل ہے, اس کا مصرع ہے کہ ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں. اب پاؤں اس کی ردیف تھی تو اس نے کہا جی بڑی مشکل سے ایک شعر کہا ہے تو میں نے ایک نعت اس پہ کہہ کے اور یہ اپلوڈ کی تھی. وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. تھکتے نہیں ہیں چلنے سے شاہ زمن کے پاؤں. سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی. تھکتے نہیں ہیں چلنے سے شاہ زمن کے پاؤں, جب ہوں سوارے دوش حسین و حسن کے پاؤں. سبحان اللہ, واہ جی واہ, واہ واہ, سبحان اللہ. تھکتے نہیں ہیں, کیا بات ہے, بہت تھکتے نہیں ہیں چلنے سے شاہ زمن کے پاؤں, جب ہوں سوارے دوش حسین و حسن کے پاؤں. اور امید قصد طیبہ ہے مرنے کے بعد بھی. گرہ لگائیے میں نے یہاں, امید قصد طیبہ ہے مرنے کے بعد بھی, ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں. سبحان اللہ, واہ جی واہ. یہ کہ امید قصد طیبہ ہے مرنے کے بعد بھی, ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں. اور کرتا نہیں جو کوشش قصد دیار پاک, کرتا نہیں جو کوشش قصد دیار پاک, بیکار ہیں جہان میں ہر اس بدن کے پاؤں. سبحان اللہ, واہ جی واہ, واہ واہ. کرتا نہیں جو کوشش قصد دیار پاک, بیکار ہیں جہان میں ہر اس بدن کے پاؤں. اور یوں پل میں بھاگ جاتے ہیں ورد درود سے, یوں پل میں بھاگ جاتے ہیں ورد درود سے, جیسے ابھی اگائے ہوں رنجو محن کے پاؤں. واہ جی واہ, کیا بات ہے, واہ واہ. یوں پل میں بھاگ جاتے ہیں ورد درود سے, جیسے ابھی اگائے ہوں رنجو محن کے پاؤں. اور پھرتا زمیں پہ روز نبی کے دیار میں, شعر دیکھیے گا کہ پھرتا زمیں پہ روز نبی کے دیار میں, ہوتے اگر نصیب سے چرخے کون کے پاؤں. کیا بات ہے سر, واہ واہ, سبحان اللہ. پھرتا زمین پہ روز نبی کے دیار میں, ہوتے اگر نصیب سے چرخے کون کے پاؤں. اور آنکھیں بچھائیں زائر طیبہ کی راہ میں, آنکھیں بچھائیں زائر طیبہ کی راہ میں, آنکھیں بچھائیں زائر طیبہ کی راہ میں, مقبول اس کے پاؤں لگے جانے من کے پاؤں. کیا بات ہے سر, واہ, کیا بات ہے. تھکتے نہیں ہیں چلنے سے شاہ زمن کے پاؤں, جب ہوں سوارے دوش حسین و حسن کے پاؤں. واہ جی واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت, واہ واہ, بہت خوبصورت ماشاءاللہ, بہت اچھی جی. اور اس وقت میں کیونکہ وقت ماشاءاللہ اس وقت 10:20 ہونے والے ہیں, اور 8 بجے سے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رانا صاحب بھی ہیں, مقبول بھائی بھی ہیں, تو میرے خیال میں بہت ہو گیا نا. اختتامی میں سرکار کی جتنی تعریف کی اتنی کم ہے, وہ کم ہے. یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا تو ہے ہی نہیں. نام کے حوالے سے محسن کاکوروی کے 2 اشعار, جی 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 جی, کہ سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے, زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے. کیا بات ہے سر, بابا, کیا بات ہے. زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے, اور زمین بنائی گئی کس کے آستاں کے لیے,
کہ لا مکان بھی اٹھا سر و قد مکان کے لیے. واہ واہ واہ. محسن کاکوروی. اور پھر امیر مینائی کا رنگ کہ حلقے میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہے, کیا چاند کی تنویر ستاروں میں چھنی ہے. کہہ دے میرے عیسیٰ سے مدینے میں یہ کوئی, کہہ دے میرے عیسیٰ سے مدینے میں یہ کوئی, اب جان پہ بیمار محبت کے بنی ہے. کیا بات ہے, واہ جی واہ, بہت اچھی. امام احمد رضا بریلوی کا ایک شعر کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. کیا بات ہے سر, واہ واہ, بہت بہت اچھی ماشاءاللہ. مقبول بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اس بابرکت محفل میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا جو ماشاءاللہ آپ کا کلام سننے کا ملا, اور بہت اچھا کلام, بہت اچھا ماشاءاللہ. اور میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ ہر نعت ایک دوسرے سے الگ الگ, تخلص کا بھی خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. تخلص کا تو سر ایسا فائدہ اٹھایا ہے کہ بس گھما کے مطلب پتہ نہیں چلتا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, اور وہاں تخلص کا استعمال بھی ہو گیا ہو, اور کیا خوبصورتی سے. آپ کی محبتیں ہیں اور سرکار کا کرم ہے کہ, اور میں یقین کیجئے کہ دعا مانگ کے لکھتا ہوں ماشاءاللہ. نعت بہت دن ہو گئے, اچھی نعت نہیں ہوئی, نعت ہو جاتی ہے. اسی طرح سبحان اللہ, غزل ہے, سلام ہے, کہ ان کے در سے مانگو بالکل ملتا ہے, اور ایسا ملے گا, منفرد ملے گا. بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں بھی شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا, آپ کا, کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت محفل میں تھوڑا سا وقت دیا کہ میں اپنے دلی معاملات جو ہے وہ سرکار کے دربار میں پیش کر سکوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا بالکل. اور رحمان صاحب آپ بھی ماشاءاللہ, آپ کا بھی کہ آپ کی عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ, اور یہ سرکار کی محفل میں آپ نے ہمیں شریک کیا. اللہ تعالیٰ اس ساری کارگزاری کو قبول فرمائے. آمین آمین. اپنے مہمانوں کو میں خدا حافظ کروں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جانا کہیں نہیں, آپ ہی موجود رہیں گے, کیونکہ میں کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کروں گا. تو اس وقت تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں.